ناظرین، 5 سال پہلے پاکستان کی جو تاریخ دن تھا وہ، اور تاریخ ایسی وہ تھی کہ انسان اپنے لفظوں میں ہم اس پورے سانحے کو، اس پورے واقعے کو بیان ہی نہیں کر سکتے، نہ میں کر پاؤں گی، کیونکہ اس کے لیے بہت زیادہ ہمت اور حوصلے کی ضرورت ہے، جو کہ شاید میرے میں اتنا حوصلہ اور ہمت نہیں ہے۔ لیکن آج جس طرح سے اگر ہم بات کریں 5 سال پہلے کے دن کی، تو اس وقت چھوٹے چھوٹے خوبصورت پھول، ننھی کلیاں مسل دی گئی تھیں، جن کو کھلنے سے پہلے ہی مسل دیا گیا تھا، اور بہت ہی یہ ایک افسوسناک دن تھا پوری قوم کے لیے، بہت ہی ایک ایسا دن تھا کہ پوری قوم کے دل کو جھنجھوڑ دیا گیا تھا، روح انسان کی کام جاتی ہے۔ لیکن آج کے دن ہمیں اس جو وہ واقعہ تھا، وہ سانحہ تھا، اس نے تمام انسانیت کو، تمام قوم کو، تمام مسلمانوں کو ہمت اور حوصلہ بھی دیا۔ جہاں ایک وقت تھا کہ پوری قوم ٹوٹ چکی تھی، لیکن اس کے بعد انہی بچوں کی وجہ سے ہم لوگوں میں اتنی ہمت اور حوصلہ آیا، اور خاص طور پر اگر بات کی جائے آج پروگرام میں، تو اس طرح کے بچے ہم لے کے آئیں گے جنہوں نے حوصلہ اور ہمت نہیں ہاری، صبر و تحمل اور برداشت کا جو دامن تھا وہ انہوں نے مضبوطی سے تھامے رکھا۔ انہوں نے یہ عزم کر لیا کہ اگر دہشت گردوں نے، دشمنوں نے بری نظر سے پاکستان کی بچوں پر رکھی خاص طور پر، اور بندوق کا نشانہ ان کو بنایا، تو وہ بچوں نے اس کا جواب قلم کے ذریعے دینا ہے، اور یہ بچوں نے عزم اور ہمت اور حوصلہ جو ہے وہ دکھایا ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی دکھائیں گے اور پاکستان کا نام روشن کریں گے۔ صبر و تحمل ناظرین اور برداشت ایسی نعمتیں ہیں جو نہ صرف انسان کو مطلب اگر کہا جائے کہ اس کی نجات دلائیں گی، اس کے تمام چیزوں مسائل سے نکالیں گی تو وہ کم نہیں ہوگا، بلکہ اس کی بدولت ہم ایک اچھی اور خوبصورت زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ صابر اور شاکر جو انسان ہے، جس کے اندر صبر اور شکر پایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ دے گا۔ اور مشکلات میں گھرے ہوئے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد بھی فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا گیا ہے کہ اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان سے، اور پھلوں کی کمی سے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی جانب سے انسان کے لیے زندگی میں کئی آزمائشیں آتی ہیں، اور ان آزمائشوں کا ڈٹ کر ثابت قدمی اور استقامت کے ساتھ ہی سامنا کرنا سب سے بہتر ہوتا ہے۔ تو ہم لوگوں نے بھی اس واقعے اور سانحے کے بعد یہی سوچا کہ ہم نے اس عزم اور ہمت کے ساتھ کام کرنا ہے، صبر کرنا ہے، تحمل کرنا ہے، اور یہ بہت بڑی نعمتیں ہوتی ہیں جن کو ہم اپنائیں گے، اور انشاءاللہ ہم پاکستان میں اس پاک سرزمین کے لیے اتنا جذبہ، اتنی ہمت اور حوصلہ اپنے اندر رکھیں گے کہ ہم اس طرح کے سانحے سے نکل سکیں۔ آج پاکستان کے اس تاریخ ترین دن کی ہم 5ویں برسی ہے جس کو ہم منا رہے ہیں۔ پشاور کے آرمی پبلک سکول میں دہشت گردوں کے سفاک حملے میں 132 طلباء سمیت 143 افراد کو شہید کر دیا گیا تھا۔ یقیناً یہ تمام بچے اور اساتذہ ہماری اور پوری قوم کے لیے فخر ہیں، ہم لوگوں کا غرور ہیں۔ صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے پاکستان۔ آج کے دن یعنی 16 دسمبر ہر دل لرز جاتا ہے۔ 5 سال پہلے آج ہی کے دن ہونے والے سانحہ APS پر بات کریں گے، جس نے پاکستان میں سفاکیت، بے رحمی اور انسانی بے حرمتی کو سب سے سخت ترین واقعہ اس دن پیش آیا تھا، اور اس دن لا تعداد ننھے پھولوں اور کلیوں کو مسل دیا گیا تھا۔ پاکستان کو سیراب کرنے والے کئی پختہ ستاروں کو موت کی نیند سلا دیا گیا تھا۔ سانحہ APS نے 150 کے قریب گھروں کی روشنیوں کو بجھا دیا تھا۔ ان میں سے کئی ستارے غازی بن گئے اور کئی شہید ہو گئے۔ سانحہ APS کا شکار ہونے والے ایک ایسے ہی نوجوان جن کے چہرے سمیت پورے جسم پر 8 گولیاں لگیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ کہتے ہیں کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔
سانحہ APS کے غازی ولید خان پاکستان کا دنیا بھر میں سر فخر سے بلند کر رہے ہیں. انہوں نے چہرے پر 8 گولیاں کھانے کے باوجود اپنے عزائم کو مضبوط رکھا اور ڈر اور خوف کو آڑے نہ آنے دیا اور تعلیم کو اپنا سہارا بنایا اور علم کی لاٹھی سے چلنے میں ہی عافیت سمجھی. آج ولید خان سے ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے صبح سویرے پاکستان میں. ولید برمنگھم سے ہمیں جوائن کر چکے ہیں. ولید بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سب سے پہلے تو بتائیں کیسے ہیں آپ اور کیسی چل رہی ہے تعلیم آپ کی؟ السلام علیکم. تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو انوائٹنگ می. الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور تعلیم بھی بہت اچھی طرح چل رہی ہے اور I'm continuing with my education now, so alhamdulillah everything is fine. ولید آج اس بھیانک سانحے کو گزرے 5 سال ہو گئے ہیں. کیا وہ لمحے اور کر بھول پایا؟ سانحہ APS تو جو ایک ایسا سانحہ ہے جو میں ساری زندگی نہیں بھول پاؤں گا. میں نہیں بلکہ جو جتنے بھی تمام جتنے بھی سروائیورز تھے وہ ساری زندگی نہیں بھول پائیں گے, کیونکہ یہ تو ایک ایسا دن تھا جو ہماری ایک ایسا ٹراما تھا جو ہم ساتھ ساری زندگی رہے گا. اور going through that trauma and going through such situations, you know, it takes time to heal, but inshallah trying our best to like move forward, and inshallah we are moving forward. انشاءاللہ آگے کی طرف بڑھیں گے ضرور ہم لوگ. لیکن ولید APS میں آپ نے دل دہلا دینے والا واقعہ دیکھا تھا, وہ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے؟ APS کے 16 دسمبر 2014 کو ہم لوگ اسکول میں ہی تھے, نارمل دن تھا, اور ہمارا جو تھرڈ لیسن تھا اس میں ہمیں ہمارے ٹیچرز نے کہا کہ ہمارا فرسٹ ایڈ لیکچر ہے. کیونکہ میں اسکول کا ہیڈ بوائے تھا اس وقت, تو مجھے میرے ٹیچرز نے کہا کہ ان بچوں کو آڈیٹوریم لے چلو. میں ایئر 8, ایئر 9 اور ایئر 10 کو آڈیٹوریم کی طرف لے جانے لگا جب, تو اس وقت سب بہت ہی خوش تھے کیونکہ it was a chance for them to miss lessons. سارے اس لیے خوش تھے کہ لیسنز مس کریں گے آج. اور ہمارا فرسٹ ایڈ لیکچر اسٹارٹ ہوا آڈیٹوریم میں. فرسٹ ایڈ لیکچر کے دوران ہی ہمیں باعث سے فائرنگ کی آواز آنا شروع ہوئی. دھیرے دھیرے جو آوازیں آ رہی تھی وہ تیز ہونے لگی, اور دیکھتے ہی دیکھتے کچھ لوگ آڈیٹوریم کا جو بیک ڈور تھا اس کے سامنے آ گئے. جتنے بھی بچے تھے آڈیٹوریم میں وہ اپنے چیئرس کے نیچے ہو گئے ٹیچرس کے انسٹرکشنس کے مطابق. لیکن میں اپنے چیئرس کے نیچے نہیں ہوا, کیونکہ میں اس وقت جیسے میں نے کہا کہ I was proctor, I was head boy, so میں اسٹیج پہ ہی کھڑا تھا. اور میں نے اس سے پہلے بھی اپنے ٹیچر سے پوچھا تھا کہ کیا ہو رہا ہے جب فائرنگ کی آواز آ رہی تھی, تو میرے ٹیچر نے مجھے کہا کہ نہیں کچھ نہیں ہے, ڈونٹ وری, کام ڈاؤن. تو مجھے یہی لگا کہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہوگا, سوری. اس کے بعد جب وہ لوگ دروازے کے سامنے آ گئے, جب انہوں نے یہ ریئلائز کیا کہ دروازہ لاک ہے, تو انہوں نے دروازہ توڑ دیا اور اندر آ گئے. اندر آنے کے ساتھ میں انہوں نے فائرنگ سٹارٹ کر دی. جیسے انہوں نے فائرنگ کھولی تو اسی دوران میرے بہت سارے جو دوست تھے, میرے فرینڈس جو تھے, بہت سارے شہید ہو گئے. ہمارے ٹیچرس کو بلٹس لگی, اور اسی دوران مجھے بھی انہوں نے بلٹس, مجھے جو پہلی بلٹ ماری اس کے بعد میری پہلی بلٹ جو لگی مجھے وہ فیس پر لگی, تو میں زمین پر گر گیا. جیسے ہی میں گرا اس وقت انہیں لگا کہ میں ابھی تک زندہ ہوں, ابھی تک موومنٹس کر رہا ہوں, تو انہوں نے مجھے دوبارہ انہوں نے مجھے مارا. اس وقت مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ انہوں نے کتنی گولیاں ماری, لیکن بعد میں مجھے میرے ڈاکٹرز نے بتایا کہ انہوں نے مجھے 8 گولیاں ماری تھی. انہوں نے میرے لیگس پہ ماری, میرے ہاتھ پہ ماری, میرے فیس پہ گولیاں ماری. اور چونکہ اس وقت آپ کو کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا, تو مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ میرے لیگ اور میرے ہاتھ پہ بھی گولی لگی تھی, کیونکہ میرا جو سارا فوکس تھا وہ میرے چہرے پر تھا, اور میرا فیس جو تھا وہ ٹوٹلی اوپن ہو گیا تھا, اور میرا جو میکسلا تھا, میرے جو تھیس تھے, میرے جو جاس تھے وہ پوری طرح ڈیمیج ہو گئے تھے, اور میرے بیس آف نوز بھی پوری طرح ڈیمیج ہو گیا تھا. تو رائٹ سائڈ مائی فیس واز completely
like damaged. And اس کے بعد پہلے تو میں نے ایک سے ہیلپ لینے کی کوشش کی جتنے بچے تھے آڈیٹوریم میں سروائیورس, لیکن چونکہ وہ بھی خود بھی وہ بچے تھے اور خود بھی وہ ایک ایسے ٹرامیٹک سچویشن سے گزر گئے تھے, سو دیر واز نو ون ٹو ہیلپ, کوئی ہیلپ کرنے کے لیے نہیں تھا. تو میں نے پھر خود کوشش کی اور اللہ کی مدد تھی ساتھ میں. بالکل یقیناً اللہ کی مدد تھی تو کہ جو کہ اب ہمارے ساتھ اب موجود ہیں. لیکن ولید, جو آپ کو چوٹیں آئی تھیں, جو زخم تھے, اب آپ بالکل پراپر طریقے سے ریکور کر چکے ہیں ان تمام چیزوں میں؟ ابھی میری سرجریز چل رہی ہیں کیونکہ ابھی بھی میرے جو بیس آف نوز ہے وہ نہیں ہے, میرے جو ٹیتھ ہے وہ نہیں ہے, اور ابھی بھی میری سرجریز چل رہی ہیں. ریسنٹلی میری ساتھ ان ریسنٹ ٹائمس ان ٹوٹل میری 12 to 13 سرجریز ہو چکی ہیں, لیکن ان ریسنٹ ٹائمس میری ساتھ 8 سرجری ہو چکی ہے, اور ان میں سے جو 6 تھی وہ انفارچونیٹلی انسکسیسفل رہی کیونکہ انہوں نے کہا کہ میری گروئنگ ایج ہے, تو ابھی تک وہ اس پہ کام کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ آگے بھی میری 7 to 8 سرجریز رہتی ہیں اکارڈنگ ٹو ڈاکٹرز, اور ابھی تک وہ ریکوری چل رہی ہے. لیکن الحمدللہ ایوریتھنگ از مچ بیٹر ناؤ. اینڈ چلیں ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ آپ کی جو مزید سرجریز ہونی ہیں آپ پراپر ریکور کریں اور ایسے ہی پاکستان کا نام روشن کریں. لیکن کیونکہ ایک دل دہلا دینے والا واقعہ تھا, اتنا خوفناک سانحہ تھا کہ جو کہ آپ یعنی آپ لوگ تو نہیں بھولے, ہم لوگ بھی نہیں بھولے. حالانکہ ہم لوگ سوسائٹی میں جتنے بھی لوگ ہیں, بلکہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ دوسرے لوگ بھی سانحے کو نہیں بھولے. تو آپ کے ساتھ جو دوست تھے وہ بچھڑ گئے, آج آپ کتنا یاد کرتے ہیں ان کو, کچھ نام لینا چاہیں گے؟ جتنے بھی بچے تھے اس میں جتنے بھی شہید ہوئے ہیں وہ 133 بات میں ہو گئے تھے. تو وہ سب ہی میرے لیے ایسے تھے جیسے بھائیوں کی طرح. اور جتنے میرے بیسٹ فرینڈس تھے, ہمایون, اسد, یاسر, اویس, بہت ہی سارے تھے, میں جتنے بھی نام لوں کم ہے, کیونکہ وہ سب ہی میرے لیے میری فیملی, میرے بھائیوں سے بڑھ کر تھے. کیونکہ ہم اسکول میں اپنی فیملی سے زیادہ ٹائم ان کے ساتھ بٹھاتے تھے, اور یہ جتنے بھی فرینڈس تھے ان کے ساتھ میں سنس کنڈر گارڈن, جب میں KG میں تھا تو اسی وقت سے ہم تھے. اور ہماری جو ٹوٹل لائف اسپین تھی تو وہ تو تقریباً ہم اس وقت سارے 14 اور 13 ایئرس تھے, 12 ایئرس تھے. تو ہمارے لیے ان کے ساتھ 8-10 سال گزارنا وہ تو ہمارے لیے ہماری پوری زندگی تھی اس وقت. بالکل وہ آپ کی پوری زندگی تھی جس کے ساتھ گزاری ہو, اور all of a sudden ایک ایسا واقعہ ہو جائے کہ وہ all of a sudden آپ سے چھن جائے, تو یہ ایک ایسا ٹراما ہوتا ہے جو آپ کو مینٹلی, فزیکلی پوری طرح شیٹرڈ کر دیتا ہے. لیکن الحمدللہ جب کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو وہ بہت سارے نیگیٹو کے ساتھ آپ کو پازیٹیو بھی دیتا ہے. میں نے اس واقعے سے بہت کچھ سیکھا بھی ہے. اس نے یہ صحیح بات ہے کہ اس نے مجھے بہت زیادہ درد دیا ہے فزیکلی, مینٹلی, لیکن اس نے مجھے بہت کچھ سکھایا بھی ہے. اور اس نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ ٹو بی پیشنٹ, ٹو بی ڈٹرمنڈ. اینڈ اس نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ ہم جتنا سوچتے ہیں اس سے کئی زیادہ ہم پاورفل ہوتے ہیں, اس سے کئی زیادہ ہم اسٹرانگ ہوتے ہیں. بالکل اس سے بہت زیادہ آپ جو اسٹرانگ ہو گئے ہیں اس واقعی سانحے کے بعد, آپ اور زیادہ پرعزم ہو گئے, آپ میں اور زیادہ ہمت ہوئی. ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ کی یہ ہمت ہمیشہ قائم رہے اور آپ اسی طرح پرعزم رہیں اور پاکستان کا نام روشن کرتے رہیں. ولید, آپ اس وقت کون سی کلاس میں پڑھیں اور کیا بننا چاہتے ہیں, فیوچر پلانس کیا ہیں آپ کے؟ ابھی میں اپنی GCSE O لیولس کر رہا ہوں یہاں پہ, اور انشاءاللہ میں آگے ارادہ ہے کہ میں میڈیسن کروں فی الحال, اینڈ اس کے بعد میڈیسنس پلس آئی ایم لوکنگ ٹو پالیٹکس ایز ویل انشاءاللہ. تو فرسٹ گول جو ہے وہ میڈیسن ہے, اور آگے یہی ارادہ ہے کہ میں پلس ایک سیکیور جو میڈیسن ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ہی میں سوشل ورک کروں, کیونکہ دس از مائی پیشن, موٹیویشنل اسپیکنگ, جو میں ابھی بھی کر رہا ہوں ڈفرینٹ یونیورسٹی, ڈفرینٹ اسکولس میں اگینسٹ ریڈیکلائزیشن, دہشت گردوں کے خلاف. تو میں اویئرنیس پھیلا رہا ہوں یہاں پہ. تو انشاءاللہ وہی کرنے کا ارادہ آگے بھی. اور جو بچے ہیں جو اراؤنڈ دا ورلڈ ہیں, جو پاکستان میں ابھی پاکستان میں 22 ملین سے زیادہ بچے جو ہیں وہ آؤٹ اسکولز ہیں, انہیں ایجوکیشن تک ایکسیس نہیں ہے. تو ان بچوں کے لیے مجھے کچھ کرنا ہے. یقیناً آپ ہی نے ان بچوں کے لیے بھی کچھ کرنا ہے. لیکن ہمیں پتہ لگا ہے کہ یونیورسٹی آف برمنگھم میں کرکٹ ٹیم کے کپتان بھی ہیں آپ, تو مستقبل میں کیا پلانز ہے؟ پاکستانی کرکٹ ٹیم کو کوئی جوائن کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟
انشاءاللہ فی الحال تو میں ابھی یہاں پہ جو کرکٹ ہے وہاں پہ میں یہاں پہ ڈفرینٹ کلبس کے لیے بھی کھیل رہا ہوں, اور انشاءاللہ ضرور اگر مجھے موقع ملا تو کرکٹ تو ہر ایک پاکستانی کی طرح, ہر ایک سب کانٹیننٹل میں آدمی کی طرح میری بھی, چاہے گرلز ہو یا بوائز ہو, ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے. کرکٹ ایک پیشن ہے سب کانٹیننٹ میں, تو ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کرکٹر بنے. سب سے پہلی تو بچپن سے یہی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ اگر مجھے موقع ملا تو انشاءاللہ کیوں نہیں, انشاءاللہ ضرور. ہم بھی باہمت نوجوان کو دیکھنا چاہتے ہیں پاکستان کی ٹیم میں. اور لیکن برمنگھم اگر جب ہمیں پتہ لگا تھا کہ آپ نے یوتھ پارلیمنٹ الیکشن بھی جیتا ہے, تو جب وہ جیت آپ کو ملی تو پاکستان کو لے کر کیسے جذبات تھے آپ کے؟ تو جب مجھے یہ یہاں پہ, کیونکہ یہ ایک میرے لیے ٹوٹلی نیو انوائرمنٹ تھا, ایک غیر ملک میں آنا, اور یہاں پہ جب لوگ آپ کو اسی طرح ایکسیپٹ کرتے ہیں اور ایز اے پاکستانی آپ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, تو دس از اے ریئلی پراؤڈ مومنٹ فار می اینڈ فار مائی کنٹری. کیونکہ میں یہاں پہ جو ان کی یوتھ ہے ان کے لیے انہوں نے مجھے الیکٹ کیا, یہاں پہ الیکشنز ہوئے اور میں وہ الیکشنز جیتا. تو 2 سال کے لیے میں یہاں پہ وہ یوتھ پارلیمنٹ کا ممبر بنا, اور وہ فیلنگس, مائی فیملی واز پراؤڈ آف می. جتنے بھی لوگ تھے بہت ہی پازیٹیو میسیجز سب کی طرف سے آئے پاکستان میں, جتنے بھی لوگ تھے سب نے بہت ہی پازیٹیولی لیا اس چیز کو, بہت ہی زیادہ سپورٹ کیا اور بہت ہی زیادہ انکریج کیا مجھے. تو I'm really thankful to them for that, and بہت ہی زیادہ خوشی ہوئی مجھے, بہت ہی زیادہ اچھا لگا. زبردست. ہم جتنے آپ پرعزم ہیں ماشاءاللہ سے, اور آپ کے اندر جو حوصلہ ہے, ہمت ہے, وہ واقعی اس کی داد دینی پڑے گی. ولید, لیکن آپ کو جو نوجوان دیکھ رہے ہیں ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ ابھی جو مجھے جتنے بھی نوجوان دیکھ رہے ہیں انہیں میں صرف یہی کہوں گا کہ ہماری زندگی میں تو سب سے پہلے جو ہونا چاہیے, سب سے پہلے جو پرائیورٹی ہونی چاہیے ایجوکیشن. کیونکہ ہماری قوم کو اور ہمارے جو قوم کے جتنے بھی بچے ہیں اور جتنی بھی لڑکے لڑکیاں ہیں, سب کو ہمیں کوالٹی ایجوکیشن دینی چاہیے اور ایکولی ایجوکیشن دینی چاہیے. کیونکہ اگر ہم اپنی نوجوان کو, اپنے جو یوتھ ہے اس کو امپاور کریں گے تو تبھی ہم ملک جو ہے, ہماری کنٹری جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہوگی. اور نوجوانوں کو یہی بات کہنا چاہوں گا کہ کبھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے, کیونکہ ہمیشہ ہمت سے, چاہے جو بھی سچویشن ہو, جتنا بھی مشکل وقت آئے, ہمیشہ ہمت کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. یا ایسا بھی وقت آئے گا جب آپ کو لگے گا کہ آپ کو رونا چاہیے. اٹ از اوکے ٹو کرائی, اٹ از اوکے ٹو بی سیڈ, لیکن گیونگ اپ شوڈ نیور بی an option. ہمت کبھی نہیں ہارنی چاہیے. اور بڑا خوبصورت میسج دیا کہ ہمت نہیں ہارنی چاہیے. ولید, لیکن جو عناصر ملک دشمن عناصر ہیں اور ملک میں امن کو خراب کرنا چاہتے ہیں, امن کے دشمن ہیں, ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ان کو میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ لوگ جو ہے, you can kill my friends, you can take away my teachers, but you cannot take away who I am. I'm an always in obsession. But انہیں یہی کہ ہم جو ہے انشاءاللہ ہم انہیں شکست دیں گے, اور ہم انہیں تعلیم کے ذریعے شکست دیں گے. انہوں نے ہمیں بندوق کے ذریعے ٹارگٹ کیا, لیکن ہم ان کے بندوق کا جواب قلم سے دیں گے, اور انشاءاللہ ہم ان کے بچوں کو بھی ایجوکیٹ کریں گے تاکہ آگے اور ایسے درد پیدا ہو, تاکہ آگے اور ایسی آئیڈیالوجی نہ بنے. ہم انشاءاللہ ان کی آئیڈیالوجی کو ٹارگٹ کریں گے اور ان کی آئیڈیالوجی کو ہم ختم کریں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ ولید خان, آپ کے جو حوصلے ہیں وہ بڑے بلند ہیں, اور آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. آپ کا بہت شکریہ. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری دنیا میں, ہماری زندگی میں ساری مصیبتیں ہی لکھی ہیں. ہم تو بہت سے اس طرح کے لوگوں کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ ہر ٹائم شکوہ کرتے ہیں, شکایتیں کرتے ہیں, گلہ کرتے ہیں اپنی زندگی سے, اللہ تعالیٰ سے, کہ ہماری تو زندگی میں مصیبتیں ہی لکھی ہیں. لیکن بہت سے لوگ جو الجھنوں اور پریشانیوں سے بہت بددل ہو جاتے ہیں,
ان کی زندگی مصیبتوں اور آزمائشوں کی مجموعہ بن جاتی ہے. ایک پریشانی دور ہوتی نہیں کہ دوسری اس سے بڑی پریشانی ان کو آ کے گھیر لیتی ہے. ایسی پریشانیوں اور آزمائشوں میں انسان آخر کرے تو کیا کرے, کیا گزارے اپنی زندگی میں آنے والے مشکل حالات کو. اسی پر آج ہم تفصیل سے بات کریں گے. اپنے گیسٹ سے آپ کا انٹروڈکشن کرواتی چلوں تو لاہور اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے اسلامی اسکالر ہیں پروفیسر ناصر محمود صاحب. بہت شکریہ پروفیسر صاحب آپ کے وقت کا. ان کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے موٹیویشنل اسپیکر ہیں علی عباس صاحب. بہت شکریہ علی عباس صاحب آپ کے وقت کا. گفتگو کا آغاز آپ سے کر لیتے ہیں. جی آخر کی جو دہشت گردی کا ماحول ہے, اس قسم کی چیزیں پیدا ہی کیوں ہوتی ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد و آلہ وسلم. پہلے میں آپ کو اس کا پس منظر بیان کرتا ہوں, پھر ہم اس موضوع پہ بھی بات کریں گے. دنیا میں نا 3 طرح سے اسٹیٹس ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے کیپٹل اسٹیٹ جو کہ امریکہ ہے, ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہوتی ہے جو کہ یورپین کنٹریز ہیں, اور ایک اسٹیٹ ہوتی ہے جو کہ سیکیورٹی اسٹیٹ ہوتی ہے. پاکستان از اے سیکیورٹی اسٹیٹ جس کے بارڈرز محفوظ نہیں ہیں. آج ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں نا, اس موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں اور چائے پی رہے ہیں, یہ ان فوجیوں کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں جو بارڈر پہ ہماری حفاظت کر رہے ہیں. ہمارے آدھے گھنٹے اگر آپ اس طرف چلے جائیں تو واگا بارڈر ہے, اگر آپ اس طرف چلے جائیں آدھا گھنٹے کا سفر کر کے تو گنڈا سنگھ کا بارڈر ہے. تو ہم اس لیے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی ہماری جگہ پہ وہاں پہ ڈیوٹی دے رہا ہے. جو سیکیورٹی اسٹیٹس ہوتی ہیں نا, ان کے جو بارڈرز ہیں نا, ان کو محفوظ رکھنا بڑا ضروری ہے. افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں, ایران کے ساتھ بس پھیکے سے ہلکے سے تعلقات ہیں. اس کے بعد بنگلہ دیش ہے, اس کے ساتھ بھی تعلقات ٹھیک نہیں ہیں. چائنا کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں. انڈیا کے ساتھ ہم پچھلے 70 سالوں سے جنگ لڑ رہے ہیں بارڈر پہ, اور ہر وقت ہمیں ایک ٹینشن کا ماحول بنا رہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ اب ہونے والا ہے. اب یہ ساری سچویشن ہے. اس سچویشن میں جو سیکیورٹی اسٹیٹ ہے اس پہ جو آرمی ہے اس کا رول سب سے زیادہ ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہمیں بہترین آرمی جو ہے نا وہ ملی ہے. دنیا کی بہترین آرمی ہے جس نے دنیا کو ٹرینڈ کیا ہے. پاکستان کا کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو دنیا کو ٹرینڈ کرتا ہو. آپ غور کریں, اگر مہنگائی ہو, اگر مشکل حالات ہوں, بجلی نہ ہو تو گزارا ہو جاتا ہے. ملکوں کے لیے سب سے مشکل ترین حالات تب ہوتے ہیں جب جنگ لگتی ہے. جب جنگ لگتی ہے تو لوگ ٹینٹوں میں رہتے ہیں, امیر اور غریب کا فرق ختم ہو جاتا ہے. اور ٹینٹوں میں رہنا جو ہے نا وہ انسان کے لیے ایک اذیت ناک زندگی ہوتی ہے. میں میاں والی میں دیکھ آیا ہوں, وہاں پہ ٹینٹ لگے ہوئے ہیں, جس طرح سے وہاں پہ بیماریاں پھیلتی ہیں, جس طرح سے وہاں پہ عزتیں محفوظ نہیں رہتی. تو کسی بھی ملک کے لیے سب سے مشکل ترین لمحہ جو ہے وہ جنگ کا لمحہ ہوتا ہے. اور جو فوج ہے وہ آخری ادارہ ہوتا ہے کہ جو چاہتا ہے کہ جنگ ہو. آخری وہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے جنگ کا ماحول جو ہے نا وہ نہ بنے. اب آپ دیکھیں کہ پاکستان نے ایٹم بم بنایا. میں ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا ایک وقت میں, تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ تو بڑی تباہی پھیلاتا ہے جو ایٹم بم ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ بیٹا یہ اسی لیے بنایا ہے تاکہ تباہی نہ ہو. جس طرح سے علی عباس صاحب آج کا دن ہے 16 دسمبر, ایک تاریخ دن ہے پاکستان کی ہسٹری کا. پروفیسر صاحب ایسے میں آپ کے جذبات کیسے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. واقعی آج کا دن ہمیں بہت بڑے سانحے کی یاد دلاتا ہے کہ جس دن ہمارا ملک پاکستان تاریخ کے مشکل ترین لمحات میں آیا کہ ہمارے معصوم بچے ہم سے جدا ہوئے اور ہمارے مستقبل پر حملہ کر دیا گیا. ہمارا فیوچر تھے وہ بچے, اور انہیں بے دردی سے جب ان کو شہید کیا, وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم ان کو مٹا رہے ہیں, لیکن ان کو نہیں پتہ تھا, پیراڈاکس آف دا ٹائم ہے یہ, انہوں نے ان بچوں کو زندہ کر دیا. معلوم نہیں ان میں سے کتنے بچے زندگی پا کے اتنی شہرت حاصل کرتے جتنی اس لمحے شہید ہو کے انہوں نے شہرت حاصل کر لی اور حیات جاویدانی پا لی. ہم ان کو سلام کرتے ہیں, ہم ان کو سیلیوٹ کرتے ہیں جو تعلیم حاصل کرتے ہوئے شہید ہو گئے. اور یہ ایسا مقام ہوتا ہے, میں آج بھی پاکستان کے تمام تعلیمی اداروں میں پڑھنے والے بچوں, ان کے والدین, ان کے اساتذہ سے کہتا ہوں, جب بچہ گھر سے پڑھنے کے لیے نکلتا ہے اللہ کے فرشتے ان کے قدموں کے نیچے اپنے پاؤں پر بچھاتے ہیں. یہ بچے فرشتوں کے پروں پر سوار ہو کے آتے ہیں. بظاہر تو میں لگتا ہے ہم اپنی گاڑیوں میں اور انہیں بھیج رہے ہیں. اچھا, اللہ نے ان کو ان کے ذریعے ہمارے ملک سے اتنا عظیم فیصلہ کروانا تھا. ان کی شہادت نے ہمارے تمام اداروں کو, ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو, ہمارے پاکستان کے ایک ایک فرد کو ایک پیج پر لا کے کھڑا کر دیا. اور ہم نے وہ فیصلہ کیا ضرب عضب کی صورت میں دہشت گردی کو مٹا
منگانے کی صورت میں، اور اتنا بڑا کنسنسس ڈیولپ ہوا کہ ہم نے ان دہشت گردوں کو جڑ سے مٹانا ہے ان بچوں کی قربانی کی وجہ سے۔ وہ جو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا نا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، خون بہانے میں زندگی ہے۔ ہمارے ان بچوں کے خون نے ملک پاکستان اور پاکستانی قوم کو زندگی عطا کر دی۔ ڈاکٹر صاحب یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، ملک زندہ ہو گیا، قوم زندہ ہو گئی، اور وہ دہشت گردی تمام ادارے ایک آپ اندازہ کریں ملک کے اندر اس طرح کی دہشت گردیوں کو مٹانے میں ڈیکیڈز لگ جاتے ہیں، مگر اس فیصلے کے بعد اللہ نے ہمارے ملک پر ہماری ملٹری، ہماری پیرا ملٹری فورسز، ہمارے ملک کی ایک ایک طاقت اور ایک ایک گھر، انہوں نے متحد ہو کر ان دہشت گردوں کو شکست دی، اور الحمدللہ پاکستان دوبارہ سے امن کے راستے پر چل پڑا۔ آج جو امن ہے ان بچوں کے خون کی وجہ سے ہے، ہم ان کو سیلیوٹ کرتے ہیں، انہیں سلام پیش کرتے ہیں، ہم ان معصوم بچوں کو، ننھی کلیوں کو سلام پیش کرتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں آئندہ ہمارے بچے اللہ کی حفظ و امان میں رہیں اور یہ فیوچر میں اپنا کردار ادا کریں۔ آمین۔ صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے پاکستان۔ اگر ہم دیکھیں آزمائش اور مصیبت، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے بڑا یہ بہت پرانی بحث ہے دنیا کی کہ اگر آپ پہ تکلیف آئی ہے یا آپ کو کہ خدا کی طرف سے ہے یا آپ کو آپ کی غلطیوں کی طرف سے ہے، ہمارے استادوں نے ہمیں اس کی دو نشانیاں بتائی ہیں۔ اگر تو جو تکلیف آئی ہے آپ کو، اگر آپ کو تکلیف کے بعد آپ کا مزاج جو ہے وہ بلیمنگ اینڈ کمپلیننگ کا ہو گیا ہے، آپ کے مزاج میں چڑچڑا پن آ گیا ہے، آپ کو آپ کی زندگی سے نفرت ہونی شروع ہو گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ آپ کو سزا ہے۔ سزا ہے۔ اگر آپ کا جو رغبت ہے اس ایونٹ کے بعد آپ کی رغبت خدا کی طرف سے ہو گئی ہے اور آپ میں صبر و استقامت پیدا ہو گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ آزمائش ہے خدا کی طرف سے۔ آزمائش تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن ویسے بڑا انہوں نے پیارا اس کا بتایا کہ جی آزمائش اور مصیبت کا کچھ لوگ ہوتے ہیں ہر وقت گلا شکوہ کرتے ہیں، تو پھر کیا یہ ان کی غلطیوں کی سزا ان کو ملتی ہے؟ آپ اس میں بہت ہی پریسائز انداز میں خوبصورت سی ایک نشانی بتا دی۔ بنیادی طور پر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آزمائشیں اور مصیبتیں بھیجیں، آپ کائنات ساری کا مطالعہ کر لیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج کے دن تک سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پر آئیں۔ اب یہ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا آقا علیہ السلام سے کہ آقا سب سے زیادہ کس کو آزمایا گیا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا انبیاء کو، پھر صالحین کو جو ان کی مثل ہیں، اور آقا نے فرمایا اس کائنات میں سب سے زیادہ آزمائش میرے اوپر آئی۔ تو آزمائش اللہ اپنے نیک بندوں پر ڈالتا ہے، اور اپنے ان بندوں کے درجات اس آزمائش پر صبر کرنے کی وجہ سے اللہ بلند فرماتا ہے۔ یہ یاد رکھے ایک حدیث ہے اور حدیث صحیح ہے، امام ابو داؤد نے اسے روایت کیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ بعض اوقات کسی بندے کا جنت میں ایک درجہ مقرر کرتا ہے، لیکن اس کے اعمال اس درجے کو پانے والے نہیں ہوتے، تو پھر اللہ کیا کرتا ہے، اس کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے، وہ اس پر صبر کر کے اپنے اس درجے کو پا لیتا ہے۔ انسان، اور یہ تو انڈیویجول کی بات ہے، قوموں کے بارے میں بھی امام ترمذی نے اس کو روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے، ان اللہ اذا احب قوما ابتلاہم، اللہ جب کسی قوم سے محبت فرماتا ہے تو ان کو مبتلا کرتا ہے۔ وہ قوم اس آزمائش میں صبر کے ساتھ جہاد کرتی ہے، اس مصیبت کا مقابلہ کرتی ہے، تو اللہ انہیں درجے بلند کر دیتا ہے۔ اب جو آپ نے بات کی، جو لوگ کمپلیننگ رہتے ہیں ہر وقت، ان کے لیے ایک بات قرآن سے ہی کہہ دوں۔ پہلی بات تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ آزمائشیں، یہ تکلیفیں، یہ مصیبتیں بسا اوقات ہماری اپنی غلطیوں کا نتیجہ بھی ہوتی ہیں۔ اس ملک میں جو دہشت گردی نے جڑ پکڑی، اس کی اگر آپ پیچھے چلے جائیں، اس کی روٹ کاز تلاش کریں، تو ہماری غلطیاں ہیں۔ ہماری اپنی غلطیوں کے سبب سے یہ ہوا، جب یہ ہو رہا تھا ہم نے خیال نہیں کیا۔ ہمیں بہت بنیادی طور پر سمجھنا چاہیے غلطی تھی، لیکن جب اللہ نے ایک جھٹکا دیا تو ہم نے سنبھل کے اس غلطی کو درست کر لیا، ریکٹیفیکیشن کر لی۔ کوئی بھی انسان جب غلطی کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اگر اسے دنیا میں اس پر مصیبت آ جائے تو یہ ہلکی مصیبت ہے اس عذاب کے مقابلے میں جو قیامت کے دن آنا تھا۔ بالکل انسان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ نے جو مشکل بھیجی ہے، کوئی مشکل اللہ نے ایسی پیدا نہیں کی جس کے لیے ساتھ حل نہ ہو۔
اللہ نے ایسی بیماری کوئی نہیں بھیجی جس کے ساتھ دوا نہ ہو. اللہ رب العزت، اور یہ دنیا آزمائش کا گھر ہے، اور اللہ کو حق ہے کہ وہ اپنے بندوں کو آزمائے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ فرماتا ہے ہم تمہیں آزمائیں گے، خوف سے بھی، بھوک سے بھی، اور ثمرات پھلوں کی کمی. بعض علماء نے اس سے بچے اولادیں مراد لی. ہمارے بچوں کی کمی سے اللہ آزمائتا ہے، اور اللہ کو یہ حق ہے کہ وہ آزمائے. جب وہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے تو وہ فرماتا ہے بشر الصابرین، جس نے صبر کیا اسے بشارت دے دیں. اور حضور علیہ السلام نے کیا بشارت دی؟ میرے آقا نے فرمایا عجباً لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بہت ہی عجیب ہے. پوچھا آقا کیسے؟ فرمایا مصیبت آئے تو تب بھی اس کے لیے نعمت ہے، اور اگر اس کو انعام ملے، خوشی ملے، تب بھی اس کے لیے نعمت ہے. مصیبت میں صبر کر کے اجر پاتا ہے، اور انعام ملنے پر شکر کر کے اجر پاتا ہے. اور آخری بات اس موضوع پر جو ہر ایک کے ذہن میں رہ جانی چاہیے وہ یہ کہ حضور علیہ السلام نے جب سورہ انشراح اتری نا، اس میں اللہ نے فرمایا ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے. اب جو لوگ عربی گرامر سمجھنے والے ہیں وہ سمجھیں گے العسر بولا اور یسر پر الف لام داخل نہیں کیا. جب کوئی لفظ ریپیٹڈ آئے اور الف لام اس پر داخل ہو جائے تو وہ ایک ہوتا ہے، اور ریپیٹڈ ورڈ بغیر الف لام کے آئے تو دو ہوتا ہے. اللہ نے ایک تنگی کے ساتھ دو آسانیاں بھیجیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر مصیبت اس پتھر میں داخل ہو جائے تو دو آسانیاں آ کر اس پتھر سے اس مصیبت کو نکال دیں گی. میں صبر کی نا آپ کو ایک بہت بڑی مثال دیتا ہوں. اب تک نا پچھلے 70 سالوں میں تقریباً میں بھی آپ کی مثال سننے لگی. ہمارے ایک ریگولر کالر ہے یحییٰ، انہوں نے میں جوائن کیا. السلام علیکم یحییٰ. وعلیکم السلام. آپ کے دونوں معزز مہمانوں کو سلام ہو. اور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں آزمائشیں ہی آپ کو ٹیسٹ کرتی ہیں کہ آپ بالکل آپ کا حوصلہ کتنا بلند ہے، آپ کا عقیدہ کتنا مضبوط ہے. میں تھوڑی سی بات بتانا چاہوں گا کہ میری خود میں نے اتنی زندگی میں آزمائشیں دیکھی ہیں، کیونکہ میرے فادر بہت بڑے بزنس مین تھے، لیکن ان کے ساتھ ڈرا بیک ہوا، ان کا کرش ہو گیا. باہر ہم لوگ چھوٹے گھر میں آ گئے، پھر بھی ہم نے سروائیو کیا. اس کے بعد کینسر ہوا، اس کے بعد میری بھائی پیرالائز ہو گیا، میرا بھائی کا انفلائٹس ہو گیا، اور میرے دو جوان بھائی بھی اسی طرح انتقال کر گئے. میں نے اپنی ماں کو بھی اس طرح مرد پہ دیکھا بہت عرصے تک. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے جو کچھ سمجھا کہ اللہ پاک نے یہ آزمائش ڈالی اللہ کی طرف سے ہے، تو ہم نے اس کو بالکل میں نے اس کو برداشت کیا، اور میں نے لرن کیا، میں نے فائٹ کرنا سیکھا. لیکن دیکھیں بات میں آپ کو بتاؤں جو میں شاید میری بات کو یہ زیادہ بہتر تک سمجھا سکیں. زندگی میں ایک بات یاد رکھیے گا، اگر آپ نے اللہ پہ بلیو رکھا ہے نا، تو یہ سوچ لے کہ جو بھی اچھائی اور برائی وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ اتنا بوجھ نہیں ڈالتا کہ وہ اٹھا نہیں سکے. اگر آپ نے یہ چیز سمجھ لی تو آپ کی زندگی آسان بھی ہو جائے گی. میرا سوال یہ ہے کہ آج کل کے دور میں لوگ جو ہے نا آزمائشوں سے گھبرا جاتے ہیں، اور طرح طرح کی دوسری طرف چلے جاتے ہیں. کوئی بدعت کی طرف چلا جاتا ہے، کوئی غلط عقیدے کی طرف چلا جاتا ہے. اور ارد گرد کے لوگوں کا کیا فرض بنتا ہے کہ اگر وہ کسی مشکل میں ہوں، کسی آزمائش میں ہوں، تو ہم ان کے عقیدے کو مضبوط کریں، ان کو فٹ دلائیں. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں؟ چلیں جی ٹھیک ہے جی. علی عباس صاحب، جی میں آپ کو پاکستان کی ہی مثال دیتا ہوں. صبر کی سب سے بڑی مثال جو ہے نا میں آپ کو دیتا ہوں. جب سے پاکستان آزاد ہوا اب تک تقریباً 70,000 سے زیادہ شہید ہو چکے ہیں. یہ وہ شہید ہو چکے ہیں لوگ جنہوں نے ہماری حفاظت کے لیے شہید ہوئے. وہ کسی کے بیٹے تھے، وہ کسی کے باپ تھے. اور جب لاش آتی ہے نا گھر میں، تو یہ ان گھر والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ان پہ اس وقت کیا بیت رہی ہے. لیکن آج تک ان 70,000 فیملی کی ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں. آج تک کسی نے بھی گلہ نہیں کیا. بالکل. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے جو بیٹے ہیں، اپنے باپ ہیں، وہ ہم نے اپنی ملک کے لیے اور اسلام کے نام پہ شہید کیے. صحابہ کرام اپنی مشکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، اور حضور علیہ السلام کے جو جانشین ہیں، جو دنیا میں نیکی، تقوی، طہارت کے ساتھ بیٹھے ہیں، اگر آپ مشکل میں ان کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو صبر و استقامت کی تربیت دیں گے. وہ آپ کو دعا دے دیں گے، اور ان کی دعا سے اللہ رب العزت آپ کی مشکل میں یا تو آسانی کر دے گا، یا آپ کو مشکل برداشت کرنے کے لیے وہ ہمت عطا کر دے گا جو ریکوائرڈ ہے. دوسری بات یہ کہ جو لوگ آن جانی ہوتے ہیں نا، جن کا لائف آفٹر ڈیتھ اس پر یقین نہیں ہوتا کہ ہماری اور بھی کوئی زندگی ہے، جب ان پر مشکل آتی ہے تو وہ اس زندگی سے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں. سو دے کمٹ سیوسائڈ، وہ کہ جب ہم ختم ہو جائیں. لیکن مسلمان جس کا عقیدہ ہے کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے جو اصل زندگی ہے،
یہ ہمارا سفر ہے, ہم اس سفر میں ہیں, ہم نے آگے ایک اور زندگی فیس کرنی ہے, اور اگر اس زندگی میں ہم صبر کے ساتھ جائیں گے تو یہاں کی خوشیاں بھی دائمی نہیں. آپ نے شروع میں بہت پیارا انٹرو دیا کہ یہاں کی خوشیاں بھی عارضی ہیں, یہاں کے غم بھی عارضی ہیں, یہاں کی راحت بھی عارضی ہے, یہاں کی تکلیف بھی عارضی ہے. اس عارضی تکلیف کو اچھے انداز میں برداشت کر کے جب آگے جائیں گے تو وہ نعمتیں ملیں گی جن کے بارے میں رب ذوالجلال فرماتا ہے خالدین فیہا ابدا, ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں ہیں, اور وہ ایسی نعمتیں ہیں کہ کوئی انسان ان کے بارے میں سوچ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ ٹاپک ہمارا بڑا خوبصورت ہے, صبر و استقامت کا. جتنی بھی آزمائشیں مصیبتیں آتی ہیں ان کو ہم نے صبر اور استقامت کے ساتھ ہی حل کرنا ہے. ہمیں ایک بریک لینی ہے, لیکن ہمارے سیٹ پر ایک پینٹر موجود ہیں اویس عادل. یہ کیا پینٹنگ بنا رہے ہیں, ان کے پر کس کا انہوں نے کیا ان کو یہ دماغ میں چل رہا ہے کہ انہوں نے یہ پینٹنگ بنائی ہے اور کس کی یاد میں بنا رہے ہیں, ان سے ہم پوچھیں گے لیکن ایک بریک کے بعد. کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیے صبح سویرے پاکستان. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. ویلکم بیک ناظرین. سانحہ اے پی ایس میں اسکول, ان بچوں اور وہاں ارد گرد موجود جو لوگ تھے ان پر جو بیتی, ان تمام احساسات کی منظر کشی کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن آج ہمارے سیٹ پر موجود ہے محمد اویس عادل. وہ ان تمام احساسات کو اس پینٹنگ پر اتار رہے ہیں. اویس, کتنا مشکل ہے سانحہ اے پی ایس جیسے اتنا مطلب اس طرح کا سانحہ تھا, اس کو منظر کشی کرنا اور اس کو ایک کینوس پر اتارنا؟ اس تو مشکل کچھ بھی نہیں ہے, لیکن ایک یادیں ہوتی ہے. جس دن اس ٹائم جو اٹیک ہوا تھا تو اس ٹائم میں یونیورسٹی میں ہی تھا, تو ہمیں پتہ چلا کہ اٹیک ہو گیا پشاور پہ. تو جیسے ٹی وی اسکرین میں دیکھا تو کچھ بچے ڈرے ہوئے تھے, ان کے ایکسپریشن تھے جو ایکسپریشن آج تک بھولا نہیں جاتا. جیسے ابھی بھی میں نے کیا ہے, شاید آپ نے ایک پکچر بھی شاید سوشل میڈیا میں کافی ابھی تک آیا کہ ایک آرمی کے سولجر کے ساتھ ایک بچہ تھا, شاید اس کے ماں باپ اس ٹائم نہیں تھے, وہ اکیلا ہی تھا. تو اس کے ایکسپریشن جو ابھی تک دماغ میں, تو ان ایکسپریشن کو ہی میں بس پین میں اپنے لا رہا ہوں. تو مشکل نہیں ہوتا وہ احساسات, جذبات, دل آپ کا کیسے اس ٹائم آپ کے جذبات ہوتے ہیں جب آپ کینوس پہ ان بچوں کے جذبات کو, احساسات کو اتار رہے ہوتے ہیں؟ نہیں, مشکل کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ اترتی نہیں ہے, تو مشکل کو قابو کرنا ہوتا ہے, اور یہی لائف ہے. اگر کسی کے لیے کچھ کرنا ہے تو اس مشکل کو قابو کر کے پھر اس کے لیے کچھ نمایاں کچھ خصوصیات کے طور پہ کرنا ہے. بالکل جی, مصیبتوں اور مشکلوں کو وہ انہوں نے کہا کہ اس طرح ہم اگر اس پہ قابو کریں گے تو پھر ہی ہم اس کو اتار سکتے ہیں. چلیں آپ پینٹنگ کمپلیٹ کریں پھر ہم دیکھیں گے. لیکن پروفیسر صاحب, مصیبتیں اور مشکلیں جب آ جاتی ہیں انسان پر تو اس کا حل کیا ہے, کس طرح سے مقابلہ کیا جائے؟ اصل میں تو بنیادی طور پر انسان کا عقیدہ اور اللہ رب العزت پر پوری طرح یقین کامل اور توکل, یہ وہ دولت ہے جو انسان کو کسی بھی قسم کی مشکل پریشانی میں انسان کو سہارا دیتی ہے. اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جب کوئی مشکل میں پھنسا تو آپ اس کو توکل سکھا دیں. یہ بہت بچپن سے ہے, اس میں تربیت ہے, اس پر محنت ہے. ماؤں کی محنت کرنے کی ضرورت ہے, والد پر محنت کرنے کی ضرورت ہے. وہ اپنے اولاد کو توکل کا سبق سکھائیں, اللہ پر اعتماد سکھائیں, اللہ کے ساتھ ایک تعلق سکھائیں, اللہ کی محبت سکھائیں. یہ بہت بنیاد ہے. آپ نے اپنے اس سیٹ پر بے شمار پروگرام کیے جو والدین کی تربیت کے لیے ہیں, جو اولادوں کی تربیت کے لیے ہیں. سچی بات یہ ہے کہ انسان کو بہت شروع سے ہی اس کی ایسی تربیت کر دی جائے کہ اگر کبھی کوئی مشکل آ جائے تو اس کو اس طرح فیس کرے انسان کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. حدیث پاک میں ہے, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, انسان پر, سیدہ عائشہ صدیقہ سے یہ مروی حدیث ہے اور حدیث صحیح ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, کسی انسان پر مشکلیں آتی رہتی ہیں, ان مشکلوں کو وہ صبر کے ساتھ اور اللہ کی بارگاہ میں خوشی کے ساتھ برداشت کرتا چلا جاتا ہے, تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے اور وہ زمین پر چلتا پھرتا گناہوں سے پاک انسان ہوتا ہے. یعنی اس نے جو مصیبت پر صبر کیا تو اللہ نے اس کے گناہوں کو مٹا دیا, اس کے درجات بلند کیے. یہ بھی حدیث صحیح ہے, امام ترمذی نے اس کو روایت کیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ کسی انسان کو کوئی کانٹا بھی نہیں چبھتا مگر اس کے بدلے میں جنت میں اس کا درجہ بلند کر دیا جاتا ہے, اس کا ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے. اب اگر انسان یہ بات سمجھے کہ یہ دنیا عارضی ہے
اور حقیقی کائنات میں اس تکلیف پر اس کو فائدہ مل رہا ہے. اس کے کئی یہاں کا کانٹا جو چبھ رہا ہے آگے کے کئی کانٹوں کو ختم کر رہا ہے. یہاں جو اسے اندھیرا تکلیف آ رہی ہے آگے کئی روشنیوں کا انتظام ہو رہا ہے. اگر کوئی انسان یہ اعتماد، یہ عقیدہ، یہ یقین پیدا کرے اپنے اندر تو یقیناً جب بھی کوئی مشکل آئے گی تو اس کو خندہ پیشانی سے اس کا سامنا کرے گا اور ہر مشکل کو وہ ایسے ہی لے گا کہ میرے رب کی طرف سے آئی ہے تو یقیناً اس میں میری بھلائی ہے. اللہ رب العزت تو انسان سے محبت کرتا ہے، بالکل، اور 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے، بہت زیادہ پیار محبت ہے اس کی. اور وہ ذات گرامی جب اپنے بندے کو مبتلا کرتی ہے تو اس ابتلا میں ہوتا یہ ہے کہ اس کی بہتری ہوتی ہے. بالکل یاد رکھیں جو اللہ پر اعتماد نہیں رکھتے، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، ایسے لوگ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کی زندگی پر ایمان نہیں رکھتے، ان کی سزائیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ سزا ہے، وہ سزا ہے، وہ عذاب ہے. لیکن جو شخص آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو یقین رکھنا چاہیے کہ یہاں کی ہر تکلیف اس کو آخرت میں راحت پہنچائے گی. بڑی خوبصورت بات کر دی ہے آپ نے پروفیسر صاحب. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، محمد اعظم. السلام علیکم. وعلیکم السلام میڈم جی، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک جی اللہ کا شکر. محمد اعظم کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ سر میڈم جی میں نے یہ بات کرنی تھی پروفیسر صاحب سے اور آپ سے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ بے شک مشکل کے بعد ہانی بھی ہے. پھر ہم اس آیات پر یا اللہ تعالیٰ کی جو دی گئی کلمات پر ہم یقین کیوں نہیں کرتے؟ ہم مسلمان ہونے کے یقین کیوں نہیں کرتے؟ ہمارا یقین کمزور کیوں ہو گیا؟ یقین کیوں کمزور؟ یہ ایمان کی کمزوری ہے. جیسے ہر انسان کو پتا ہے کہ میں نے فوت ہونا ہے، موت آنی ہے، اس سے کسی کا انکار نہیں ہے. حتیٰ کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے اللہ اس کے رسول پر وہ بھی مانتے ہیں کہ ایک اینڈ ہے یہ زندگی کا، لیکن اس کے باوجود انسان کو یقین نہیں آتا. یقین ایک دولت ہے، یاد رکھیں، یقین ایک دولت ہے اور یہ بھی محنت سے حاصل ہوتی ہے، مجاہدہ سے حاصل ہوتی ہے. یقین ایسی چیز نہیں کہ بازار سے لا کے میں آپ کو دے دوں یا آپ مجھے دے دیں. یقین کے لیے بھی بچپن سے ایک محنت کی ضرورت ہے، اور جن پر بچپن سے نہیں ہوئی وہ ابھی سے قرآن مجید کو پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، حدیث کو پڑھیں، اور ایسے لوگوں کے پاس بیٹھیں جن کو اللہ نے یقین کی دولت سے مالا مال کر رکھا ہے. ان کے پاس جب بیٹھیں گے تو ایک تربیت کا ایک پروسیس ہے، ایک عمل ہے، تربیت میں بھی یہ بھی شامل ہے نا یقین. اس عمل سے گزر کے یقین آ جائے گا. آپ یقین کو اگر ایک چھوٹی سی مثال دیکھیں کہ اگر کسی انسان کو سزائے موت ہو جائے، اللہ نہ کرے جن کو ہوتی ہے، جب تک اس کے پاس کوئی سہارا ہوتا ہے نا کہ نہیں ابھی اگلی عدالت میں جا سکتا ہوں، اس سے اگلی میں، اسے یقین نہیں ہوتا مرنے کا تو وہ ایزی رہتا ہے. لیکن جب آخری رحم کی اپیل بھی اس کی مسترد ہو جائے، اب اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ اس کا وزن آئے دن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، پریشانی. اسے اب یقین ہو جاتا ہے کہ اب بس ختم. یہ یقین ایمان والوں کے لیے، ایمان بین الرجاء والخوف، ایمان امید اور خوف کی درمیانی کیفیت ہے، اور وہ یقین ہے اللہ رب العزت کے ساتھ، اور اللہ اپنی ذات پر یقین رکھنے والوں سے محبت فرماتا ہے. تو یاد رکھنا چاہیے یہ ایمان اسی یقین کا نام ہے، اور اس کے لیے قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں، اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جتنا قریبی تعلق بنتا چلا جائے گا یقین کی یہ دولت نصیب ہوتی چلی جائے گی. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں عدیل عباس. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عدیل عباس کیا بات کریں گے؟ جی میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج کا جو صاحب کا ٹاپک ہے ماشاء اللہ سے بہت ہی اچھا ہے. شکریہ. یہ ٹاپک ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ مصیبت کے دوران اللہ سے دور ہو جاتے ہیں اور لوگوں کے اوپر بھروسہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. بالکل. آپ یقین کریں کہ اگر آپ کے پاس کوئی مصیبت آتی ہے، مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے میں نے دنیا کو طلاق دی. یہ دنیا آپ کو کچھ مدد نہیں کرے گی، اور اگر آپ بھی مولا کی طرح دنیا کو طلاق دے کر اللہ کے اوپر بھروسہ کریں مصیبت میں، اللہ آپ کے اندر ایسا جذبہ اور ایسی طاقت عطا کرے گا کہ جس سے آپ کو روح کو بھی سکون ملے گا، آپ کے جسم کو بھی. اور یہ کہ مصیبت میں کوئی بھی آپ کو مدد نہیں کرے گا. بالکل ایسے یہ کوئی اور مدد نہیں کرتا، ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. ایک اور کالر ہیں امین. السلام علیکم. السلام علیکم امین، کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ امین کی کال ڈراپ ہو گئی ہے. عباس صاحب میں آپ سے پوچھوں گی کیونکہ ہم بات کریں نا کہ انہوں نے بھی کالر نے بھی اس طرح سے کہا اگر مصیبت آئی ہے، مشکل آئی، پریشانی آئی تو ہمیں لوگوں کے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے آگے مطلب جھکنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مدد لینی چاہیے. ایک انسان کے اوپر بڑی سے بڑی مشکل آئی جا رہی ہے
उस इंसान को क्या करना चाहिए कि एक के बाद एक मुश्किल? देखें, बहुत बड़ी मुश्किल ना जापान पे तब आई थी जब बम गिरे थे उसके ऊपर, अमेरिका ने गिराए थे। अगर उसके पास भी अस्करी ताकत होती ना तो वो कभी भी ये जुर्रत ना करता। उन्होंने क्या फ़ैसला किया? उन्होंने फ़ैसला किया कि हम अब एजुकेशन के ज़रिए, डेवलपमेंट के ज़रिए अपने आप को ताकत बनाएंगे, और वो इस वक्त दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमिकल ग्रोथ जो है ना उन्होंने कर दी। अब डिपेंड करता है कि आप हालात और वाक़यात को किस तरह लेते हैं। जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा, जब ये APS का वाक़या हुआ उसके बाद पाकिस्तान में उससे पहले बहुत सारे बम धमाके होते थे, और हर हफ्ते कोई ना कोई मुसीबत, कोई ना कोई धमाके। लोग जो फॉरेनर्स थे पाकिस्तान में नहीं आते थे। जब इन्होंने सफाया किया इसका, तो इस अपॉर्चुनिटी को, इस तकलीफ़ को, इस परेशानी को पाकिस्तानी कौम ने, इनकी शहादतें थी, इनकी कुर्बानियाँ थी, जिसका फ़ायदा पूरे पाकिस्तान को पहुँच गया। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। हमारे साथ कॉलर मौजूद है रियाज। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, क्या बात करना चाहते हैं? जी, मैं आज जी बात करें। वालेकुम सलाम जी, रियाज में गौरी बोल रहा हूँ जी, मैं कोड़ा से। आज का टॉपिक है बच्चों की शहादतों का ना जी, उस पर मैं तो ज़ाहिर अफसोस करना चाहता हूँ। दूसरा मेरा वो है मौक़िफ़ है कि अल्लाह ताला जब इंसान को पैदा करता है तो उसका रिज़्क़, जिंदगी मौत उतार देता है। हम एज ए मुसलमान फिर इस बात का हम क्यों नहीं यकीन रखते? हमारा तकवा होना चाहिए और अल्लाह पे ईमान होना चाहिए कि रिज़्क़ अल्लाह देता है। हम क्यों बेईमानी करते हैं, क्यों कम तोलते हैं? ये मैं अपने दोनों मेहमानों से थोड़ा सा। ठीक है जी, अभी बता देते हैं। एक और कॉलर अनायतुल्लाह खान। अस्सलाम वालेकुम। जी, क्या बात करना चाहते हैं? हाँ, ये कोई जादू के मुतालिक जो आजमाइश है, मुसीबत, उसके मुतालिक है। जी अस्सलाम। चलें जी, जादू के हिसाब से वो पूछ रहे थे कि आजमाइश में हो तो फिर ऐसे में क्या करें? यही अब्बास साहब ने भी बात बताई कि अगर इंसान आजमाइश में अल्लाह के करीब हो जाए तो समझे ये बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। और इसका आसान तरीन तरीका, अगर किसी इंसान को कहीं जाने की उसके पास हिम्मत नहीं, घरों में हमारी माएँ बहनें बेटियां हैं, वो सोच रही होंगी हम किसके पास चले जाएं, रात के पिछले पहर में उठ के अपना सर अल्लाह के हुजूर रख दें, सजदे में रोना सीखें, सजदों की हलावत सीखें। ये पेशानियाँ अल्लाह ताला से मांगना सीखें। अल्लाह के हुजूर झुक कर रोना इंसान को एक राहत देता है, इंसान का कैथारसिस होता है। ये कितनी बड़ी चीज़ है कि इंसान का दिल जब दुख से, गम से भर जाए तो किसी ऐसे के पास बैठ के रोने को दिल करता है, जैसे माँ की गोद में सर रख के रोना, जैसे अपनी किसी मोहब्बत। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर जब इंसान झुक जाता है, वो लम्हा होता है कि रब्बे ज़ुल जलाल उस पर अपनी रहमतें निछावर करता है। ये चूँकि मुश्किल में आके लोग ज़्यादा अब गिले गुजारे शुरू कर देते हैं, गिले करना ये मुनासिब नहीं है। उन्हें ये याद रखना चाहिए कि अल्लाह उनको बुलंद करना चाहता है। जब किसी के लिए मुश्किल आए ना, वो जो अल्लामा इकबाल ने फरमाया था, तुंदी बाद मुखालिफ से न घबराए उकाब। ये जो बाद मुखालिफ की तुंदी है ना, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, ये आपको बुलंद करना चाहती है, ये आपको कोई मकाम देना चाहती है। अगर कभी कोई मुश्किल नहीं आएगी, आपकी ज़िंदगी रूटीन में चलती रहेगी, ये तो पॉसिबल नहीं है। दिन होता है, रात आती है, कभी बारिश होती है, कभी धूप आती है, ऊंच नीच होती रहती है, ज़िंदगी इसी का नाम है। वैसे अगर कोई इंसान इतना कम हिम्मत हो कि जब कभी मुश्किल आए और उससे वो डर के भाग जाए, घबरा जाए, तो इसका मतलब ये है कि उसका अल्लाह के साथ ताल्लुक़ नहीं है। ऐसे इंसान को बाज़ औक़ात मैंने देखा, मेरी ज़िंदगी में ऐसा हुआ कि कोई इंसान बिल्कुल अपनी दुनिया में डूबा हुआ था और अल्लाह की तरफ मुतवज्जे नहीं था, लेकिन किसी मुश्किल ने उसे अल्लाह के साथ जोड़ दिया। तो ये मुश्किल उसके लिए नेमत बन गई कि उसने अल्लाह ताला के साथ उसका जो है राब्ता वो बन गया और उसने अल्लाह ताला की तरफ रुजू कर दिया। लेकिन वैसे जब इंसान पे मुश्किलें आती हैं तो उन मुश्किलों से मुस्तकबिल के लिए सबक भी मिलता है, तो कितना ज़रूरी है कि हम वो सबक हासिल करें। देखिए, जिस दिन आपका मैच हो ना, उस दिन प्रैक्टिस नहीं होती, प्रैक्टिस उससे पहले होती है। तो इन्होंने जो मेरे भाई ने कहा ना कि जी मुझ पे मुश्किल आ गई है, खुदा ना खास्ता कोई जादू हो गया या कोई मसला हो गया, मैं अब घर पे लाचार
ہو گیا ہوں یا معذور ہو گیا ہوں, تو اس کی پریکٹس زندگی سے پہلے کرنی پڑتی ہے. جب آپ اس پریکٹسنگ موڈ میں رہے نا, تو جب وہ میدان آتا ہے نا, دن میدان جب آپ اترتے ہیں میدان میں, تو پھر آپ چھکے چوکے لگا سکتے ہیں. تو آپ کو ایک مسلسل لائف کا جو پیٹرن ہے وہ علمی لوگوں کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے انسان کو. وہ انسان کو ایسے لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے جو پازیٹیو ہوں, جو پازیٹیوٹی آپ کے اندر انکلکیٹ کر رہے ہوں, جو آپ کا تعلق خدا کے ساتھ جوڑ رہے ہوں. ایسے لوگوں کی تلاش کرتے رہنے چاہیے. جیسے سر نے کہا, پروفیسر صاحب نے, کہ بہت سارے ایسے بھی عامل ہیں یا بہت سارے ایسے بھی ٹوٹکے کرنے والے ہیں جو کہ 2 نمبر ہیں, جو کہ آپ کو گمراہ کرتے ہیں. رانگ نمبر ہے وہ. لیکن جب آپ ان تلاش میں لگے رہتے ہیں نا, تو پھر آپ کا جب تلاش ہے, خدا بھی آپ کی تلاش کو دیکھ رہا ہوتا ہے. پھر آپ کا ہاتھ جو ہے نا اس بزرگ کو کے ساتھ خود بخود پکڑا دیتا ہے. اگر آپ کی تلاش سچی ہے اور آپ لگے ہوئے ہیں تلاش کے لیے, اور سچی تلاش, تو اللہ اس کو ضرور ملا دیتا ہے. یہ بات یاد رکھنی چاہیے, یہ جو کچھ ہوا ہمارے ملک میں دہشت گردی کے نام پر, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اطلاع دے چکے ہیں یہ ساری چیزوں کی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار, وہ حدیث پاک لمبی ہے, ذوالخویسرہ تمیمی آپ کے پاس آیا, تو آپ نے اس نے حضور علیہ السلام کی تقسیم پر اعتراض کیا اور پھر حضور کی بارگاہ سے چلا گیا پیٹھ پھیر کے. حضور نے فرمایا تھا کہ اس کی پیٹھ سے ایسے لوگ نکلتے رہیں گے جو لوگوں پر شرک کے فتوے لگائیں گے, لوگوں کو قتل کو جائز کہیں گے, مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے والے لوگ. ایسے لوگوں کو ہمیشہ قیامت تک ان لوگوں نے آتے رہنا ہے. لا یزالون یخرجون, لیکن قوم نے متحد رہنا ہے. اور آج جو ہے نا سبق یاد رکھنا ہے, آج کا دن جب دوبارہ آتا ہے تو جذبہ بیدار کرتا ہے. بالکل, آج کا دن بھی ایسے ہی ہے کہ جذبہ جو ہے وہ بیدار کرتا ہے. میں اویس کے پاس جاتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ اویس نے پینٹنگ جو ہے اویسی کہاں تک پہنچی ہے. جی اویس دکھائیے گا ذرا اپنے پینٹنگ, ہم دیکھیں کہ کتنے آپ نے اسٹرانگ ایموشنز جو ہیں وہ اپنے کینوس میں ڈالے ہیں. اپنے ہمارے ویورز کو بتائیے گا ذرا کس طرح سے آپ نے, کس بچہ ہے, کس کو دیکھا آپ نے, تو اس کے احساسات جو کینوس میں اتارے آپ نے. اصل میں یہ ایک بچہ ہے جو خاص کر اس دن میں یعنی انڈر اٹیک میں تھا. اس نے وہ صدمہ جو اٹیک کی صورت میں اس نے جو دیکھا تھا اندر منظر, تو وہ خوف یعنی اس کے مائنڈ میں تھا. تو وہ ایکسپریشن کو بس میں نے دکھایا اس بچے کو. یہ ہم دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہ جو ایکسپریشنز ہیں کہ کس طرح سے اویس نے خوبصورت پینٹنگ بنائی ہے. اور یہ دیکھیں ایسے ایموشنز ہیں, ایسے ایکسپریشنز ہیں جو کہ اس نے اس دن اس بچے کے اندر, جو اس بچے نے اٹیک میں جب ہوا تھا, تو اس بچے کے ایکسپریشن جو اس کے چہرے پر آئے تھے وہ اویس نے اس کینوس پر اتارے ہیں. آپ یہ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اویس نے کتنی مہارت کے ساتھ, اور اس نے کس طرح کے اس کے جذبات احساسات ہیں کہ اس نے وہ سارے ایموشنز جو اس بچے کے دیکھنے کے بعد اس کینوس پر اتارے ہیں. تو ناظرین یہاں پہ لیں گے اب چھوٹا سا بریک, کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیے صبح سویرے پاکستان. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. بزرگ اپنے فٹنس کا خیال کیسے رکھیں, اور سردیوں میں خاص طور پہ پانی کا مؤثر استعمال نہ کرنا صحت کے لیے کتنے مسائل کھڑے کر سکتا ہے, اور سردیوں میں ڈی ہائیڈریشن سے کیسے بچا جا سکتا ہے, ان سب معاملات پر ہم بات کریں گے. لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسے تندرست اور توانا بزرگ شہری سے ملاقات بھی کروائیں گے جنہوں نے بڑھتی عمر کے ساتھ کس طرح سے خود کو فٹ رکھا ہوا ہے اور دوسرے بزرگ شہریوں کے لیے ایک مثال قائم کی ہے. ان سے بہترین قسم کی ٹپس بھی لیں گے کہ کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو اتنا فٹ رکھا ہے. لیکن سب سے پہلے اپنے گیسٹ سے آپ کا انٹروڈکشن کرواتی چلوں. لاہور اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے شاہد رضا, جم ٹرینر ہیں. بہت شکریہ شاہد آپ کے وقت کا. اور کچھ ہی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے مس انا, جم ٹرینر ہیں. لیکن ان بزرگ شہری کے پاس ہم چلتے ہیں جن کا نام ہے عابد امین, فٹنس ٹرینر ہیں. مطلب میں تو حیران ہوں آپ کو دیکھ کے عابد صاحب کہ آپ نے اپنے آپ کو فٹ کیسے رکھا ہے, پہلے ہمارے ویورز کو وہ بتائیں. دیکھیں السلام علیکم جی, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, اللہ کا شکر. فٹنس ایک لائف سٹائل ہے, اور فٹنس بنیادی طور پہ ایک لائف سٹائل ہے. اور جیسے جیسے آپ اپنے آپ کو جو ہے فزیکل ایکٹیویٹیز میں انوالو کرتے ہیں, آپ اپنے آپ کو فٹ رکھ سکتے ہیں. رننگ کرنا چاہیے آپ کو, ایکسرسائز کو ریگولر کریں, اس کے ساتھ اپنی ایٹنگ کا خیال رکھیں. یہ تمام چیزیں ہیں جو آپ کی فٹنس میں اضافہ کرتی ہیں. تو فٹنس کو مشکل کام نہیں ہے. جیسے ہم زندگی کے باقی کاموں کی طرف توجہ دیتے ہیں, اسی طرح ہم اپنی جسمانی فٹنس کی طرف توجہ دیں تو ہم اپنے آپ کو آل دا ٹائم فٹ رکھ سکتے ہیں. بالکل. عابد صاحب ویسے سردیوں میں خود کو فٹ رکھنا مشکل نہیں ہو جاتا؟
देखिए फिटनेस जो है ना बुनियादी तौर पे इसका सर्दियों या गर्मियों से कोई ताल्लुक नहीं है। फिटनेस एक फिजिकल एक्टिविटी है, आप रनिंग कर सकते हैं, आप गर्मियों में भी रनिंग कर सकते हैं। नहीं, सर्दियों में वैसे सर्दी होती है ना, सुस्ती पड़ जाती है कि भाई अब ठंड है, बाहर कैसे जाएं, अपने आप को फिट कैसे रखें। अच्छा, ये एक माइंड सेटअप है आपका, जो है माइंड सेट है कि अगर आप समझते हैं कि सर्दियों में आप सुस्ती का शिकार हो जाते हैं, उठ नहीं सकते बिस्तर से, और ऑब्वियसली गर्म बिस्तर जो है वो आपको छोड़ता नहीं है, तो आप उठना नहीं चाहते, तो उससे ये है कि जब तक आप अपने आप को मोटिवेट नहीं करेंगे उस वक्त तक तो ऑब्वियसली आप चाहे सर्दियाँ हैं चाहे गर्मियाँ हैं, तो गर्मियों में हम ये सोचते हैं कि हमें गर्मी बहुत ज़्यादा है, हम बाहर नहीं जा सकते, पसीना आएगा, तो इस माइंड सेट को चेंज करना ज़रूरी है फिटनेस के लिए। बिल्कुल, माइंड सेट को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आबिद साहब, बुजुर्ग अफराद ऐसी कौन सी वर्जिशें करें जो सर्दियों में उनके लिए सूदमंद हैं? अच्छा, बुज़ुर्गों के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपनी जो फिटनेस उनका लेवल है ऑलरेडी, अगर उनको कोई प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि अमूमन हड्डियों के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, कमर में दर्द शुरू हो जाता है, मसल जो हैं वो थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी मूवमेंट को बड़े इनिशियल लेवल से स्टार्ट करें। उनके लिए ये ज़रूरी नहीं कि वो किसी शख्स को देख के कि वो फिट आदमी है, रनिंग कर सकता है, तो वो उसको फॉलो करें। वो अपनी अहलियत के मुताबिक रनिंग करें, वॉक करें, अपने बाजुओं को मूवमेंट करें लाइट सी, ठीक है, और स्क्वाट्स की बजाय लाइट सी स्क्वाट्स करें, सिर्फ मूव करें लेग्स को, तो उससे उनके अंदर जो है ना वो फिटनेस का एक मूवमेंट का एक जो है वो ऑब्वियसली शौक पैदा होगा, और वो अपने आप को फिटनेस की तरफ आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली लेके जा सकते हैं। ठीक हो गया। वैसे टाइमिंग्स कितनी मैटर करती है? कौन से टाइम पे सर्दियों में वर्जिश को जो है वो उसको मामूल बना लेना चाहिए? अच्छा, उसमें यह है कि देखिए टाइमिंग तो मॉर्निंग की बेहतर है कि जब आपके पास ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होती है, सुबह का माहौल ठीक होता है, जो एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स हैं वो कम होते हैं, पोल्यूशन कम होती है, तो उस वक्त आपको बेस्ट ऑप्शन है कि आप मॉर्निंग के वक्त करें, तो बेस्ट ऑप्शन। अदरवाइज वर्स कम टू वर्स, आपको दिन के किसी हिस्से में भी अगर वक्त मिलता है एक्सरसाइज करने के लिए तो आप एनी टाइम एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके लिए वक्त की कोई कैद नहीं है, लेकिन मॉर्निंग का टाइम जो बेस्ट टाइम है, मॉर्निंग का टाइम बेस्ट है। लेकिन अमीन साहब, कुछ एक्सरसाइज करके दिखा दें हमारे व्यूवर्स को जो आपको देख रहे हैं इस वक्त। उसमें यह है कि मैं आपको थोड़ी सी ड्रिल्स, जो अपर बॉडी की ड्रिल्स हैं, ये मैं वो एक्सरसाइजेज करके दिखाऊंगा कि जो आप घर में कोई खातून है, बुजुर्ग हैं, कोई भी है, ये नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं। इसमें 7 एक्सरसाइजेज की एक ड्रिल है जो मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा, फिर उसके बाद कोर की हैं और फिर लोअर की ड्रिल्स है। आप इसको फॉलो कीजिएगा। उसमें सबसे पहले आप लेट रेस से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4, इसको आप 10 दफ़ा करेंगे। उसके बाद डायगोनल के ऊपर आ जाएंगे, 1 2 3 4 10 टाइम इसको करेंगे। उसके बाद सीधे आप जो है ये करेंगे। उसके बाद चेस्ट प्रेसेस हैं, ये मूवमेंट्स हैं। अच्छा, इसको देखने में ये मूवमेंट्स बड़ी आसान लग रही हैं, अगर आप इनको देखें तो ये बहुत आसान है, लेकिन अगर आप इनकी एक सर्टेन इंटेंसिटी क्रिएट करेंगे, लाइक 10 दफ़ा आप इसको करेंगे, लेट रेस को, उसके बाद डायगोनल को, उसके बाद स्ट्रेट को, उसके बाद चेस्ट प्रेस को, फिर इंक्लाइन प्रेस है ये, और फिर उसके बाद ये शोल्डर प्रेसेस है। ये 7 एक्सरसाइज है। उसके बाद ये बटरफ्लाई है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट 7 एक्सरसाइज की एक ड्रिल बनेगी, लेकिन जैसे जैसे आप इसको 10 से 12 दफ़ा करेंगे तो आपके जो शोल्डर और चेस्ट है वो पूरी तरह इन्वॉल्व होंगे इसमें। तो ये अपर बॉडी के लिए हैं, ठीक है। लोअर कोर के लिए हम साइड बेंड्स करेंगे, 1 2 3 4 5 सॉरी साइड बेंड्स हैं, ठीक है। उसके बाद जो है बैक क्रॉस, बैक नी है, ठीक है। उसके बाद टो टच है इस पोजीशन में, 1 2। ये छोटी छोटी एक्सरसाइजेज, ये तमाम एक्सरसाइजेज ऐसी हैं कि जो आप घर में रेगुलर बेसिस के ऊपर कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप ऑल द वे किसी जिम में जाएं, तो सिर्फ आपको अपना माइंड सेट करना है कि आपने अपने आप को एक्सरसाइज में इन्वॉल्व करना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका शौक़ कितना है, आपको अपनी बॉडी से, अपने जिस्म से आपको चाहत और लगाव कितना है। तो जितना ज़्यादा आपका लगाव होगा आपकी अपने जिस्म के साथ, उतना ज़्यादा आप अपने आप को सेहतमंद रख सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अब सब हम आपके पीछे देख रहे हैं कि कुछ आपके पीछे बच्चे भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ये सारे क्या आपके स्टूडेंट्स हैं? और एक गाड़ी का टायर हमें नज़र आ रहा है, ये क्या एक्सरसाइज में आपको इसको भी इस्तेमाल करते हैं? इसमें मैं, हाँ बिल्कुल, मैं आपको थोड़ी सी एक्सरसाइजेज जो हैं वो टायर के ऊपर करके दिखाऊंगा। ये फंक्शनल ट्रेनिंग है बुनियादी तौर पे ना, तो
تو ऑब्वियसली चूँकि मेरी कंडीशनिंग और मेरा फिटनेस लेवल जो है वो ऑब्वियसली बहुत सारे जो मेरी एज के लोग हैं उनसे थोड़ा सा बेहतर है, तो ऑब्वियसली कुछ और लोगों का भी हो सकता है ऐसा। तो इसको थोड़ी सी मूवमेंट में मोटिवेशन के लिए आपको करके दिखाऊंगा। और ये यहाँ स्टूडेंट हैं सारे, और उनके साथ साथ जो हमारे एक डायरेक्टर साहब हैं वो भी पाकिस्तान से ताल्लुक़ है, उनका नसरुल्लाह राना साहब, वो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, और ये सब हमारे स्टूडेंट हैं मिलकर। तो मैं अभी आपको टायर के ऊपर इसकी ड्रैगिंग और उसके साथ आपको थोड़ी सी एक्सरसाइजेस करके दिखाता हूँ, आप उसको देखिएगा प्लीज़। ठीक है जी, अभी हम ये टायर वाली भी आपकी देखेंगे एक्सरसाइज। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। नौजवान हैं, बूढ़े हैं और कुछ जैसे दरमियानी उम्र के लोग हैं, उनको कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए और क्या क्या वक्त होना चाहिए? देखें, जो बात है ना एक्सरसाइज की, ये मतलब कि इसका एज में ऑब्वियसली जब आपकी एज बढ़ती है तो आपको थोड़ा सा कॉन्शियस होना पड़ता है। आपको कुछ ऐसे एंगल्स, ऐसे इतना अपने ऊपर लोड जो है, इतनी एक्सटेंसिव जो है ना एक्सरसाइज आपको नहीं करनी पड़ती, नहीं करनी चाहिए, जिससे आपकी जो है ना कोई इंजरी का आपको कोई ख़तरा हो। और जो यंगर जो हैं, जो यंग लोग जो हैं, उनके लिए तो किसी किस्म का कोई ऐसी वो चीज़ नहीं है उनको। और ये चीज़ ये सिर्फ हमारा माइंडसेट है कि वो गर्मियों में एक्सरसाइज ज़्यादा करनी चाहिए, सर्दियों में कम होती है। तो सबसे पहले ना मैं थोड़ा सा इस चीज़ पे व्यूअर्स को मैं चाहूँगा कि एक चीज़ मैं क्लियर करूँ। एक्चुअली गर्मियों में और सर्दियों में फ़र्क क्या होता है? गर्मियों में जो ना हम जो हमारी नॉर्मल जो मूवमेंट जो है, हमारे ऊपर ना हवा का प्रेशर होता है, और जो कि गर्मियों में ज़्यादा होता है। ठीक। सर्दियों में वो प्रेशर कम हो जाता है। जब वो प्रेशर कम होता है तो आपके जो टिश्यू जो हैं ये फैल जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं ये। उससे क्या होता है कि आपकी जो जॉइंट्स की जो अलाइनमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसमें हमें अच्छा एक तो ये फैक्टर है। सेकंड इसमें फैक्टर ये है कि आपकी जो ना एक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है। अगर मैं भी यहाँ बैठा हूँ ना तो सर्दी है, अच्छा मैं अपने जो हाथों को ना बंद करके ना काफ़ी देर से बैठा रहूँगा। अच्छा उसके बाद एक ही पोस्चर में, अच्छा मैं जब इसको खोलूँगा ना तो मुझे फील होगा कि थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है ना फील होगी। तो इस चीज़ से थोड़ा सा अवॉइड करना जो ना अपनी बॉडी को एक्टिव ना, हम ज़्यादा जोर लगाते हैं अपने इस पोर्शन को जो ना हम कहते हैं ये हीट अप हो। नॉर्मली हमारे हाथ और पाँव जो ना ठंडे रहते हैं। अच्छा इसका आप थोड़ा सा आप अपने पाँव को या हाथों का थोड़ा सा हल्का सा मसाज करेंगे तो फ़ौरन जो है ना ये आपके हाथ और पाँव जो है ना गर्म हो जाते हैं। तो ज़्यादा जो है ना, और एक और बात है, जिस दौर में हम चल रहे हैं ना, ये वो दौर नहीं है कि मैं सर्दी में बाहर जाऊँगा तो मैं कैसे बाहर जाऊँ। अच्छा इतने ज़्यादा इंडोर एक्टिविटीज़ आ चुकी हैं, अच्छे जिम आ चुके हैं, अंदर उनका बड़ा ज़बरदस्त जो है ना हीटिंग सिस्टम है। बिल्कुल। अब हमें जो है ना दुनिया के साथ चलना चाहिए, ग्राउंड्स में जाना चाहिए। अगर एक बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, अगर एक बंदा जो जिम में नहीं, ग्राउंड में नहीं जा सकता, उसको सर्दी का मसला है तो कोई मसला नहीं है, वो जिम में जाए। कोई उसको जो है ना एक्सर्शन जो है बॉडी की वो होनी चाहिए। अभी भी जो है ना वो स्वेटिंग वाला जो है उसको बॉडी जो है ना उसकी, यानी कि उसको इतना वर्कआउट करना चाहिए तो इस सीज़न में भी, इस मौसम में भी वो उसकी जो है ना वो स्वेटिंग वाला हो। बिल्कुल ऐसे ही जी। ठीक है, लेकिन जिस तरह से होता है ना कि सर्दियों में हम लोग बिस्तर से मतलब निकलना बड़ा मुश्किल होता है, अगर हमें वार्म अप करना हो तो वो किस तरह से करना चाहिए अपनी बॉडी को? उसके लिए ना मतलब होता है ना, पहले तो हमने एक तो बंदा सोचता है ना कि करेंगे, लेकिन वो उसको करने के लिए थोड़े से शुरू करना चाहिए, तो थोड़ा क्या करना चाहिए? थोड़ा सा जो ना मुझे वहाँ पे आना पड़ेगा। मैं चाहूँगा कि मैं व्यूअर्स को ना थोड़ा सा मैं करके दिखा दूँ, ताकि ये चीज़ें जो ना हमारा हर जो ना प्रोग्राम में हमारा एक ही मकसद होता है कि हम व्यूअर्स को ज़्यादा से ज़्यादा हम चीज़ें जो है ना, जो लोग घरों से नहीं निकल सकते, वो समझते हैं कि बाहर निकलेंगे तो हमें ठंड लग जाएगी, चलने कोई मसला नहीं है, लेकिन वर्कआउट करना चाहिए वो जैसे भी हो। आप लाइक आपने सुबह उठे हैं और अपने आप बेड रूम में ही हैं, तो आप हल्का सा जो है ना आप अपने आप को वार्म कर लें। आप थोड़ा सा वार्म अप कर लेंगे, आपकी जो बॉडी की जो कह लेंगे ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बेहतर हुई है। तो बाकी जो है ना अना ने मुझे ज्वाइन कर ली है, और अना जो है ना ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मुझसे बेहतर जो है ना ये करके दिखा सकती है। अना ये ज़रा इधर आ जाएं आप, तो ज़रा बता दें कि मॉर्निंग जो है, जो लोग सर्दियों में घर से बाहर नहीं जा सकते, उनको किस तरह से जो है ना अपनी बॉडी को उन्हें वार्म अप करना चाहिए, और ऐसी कौन सी जो है ना एक्सरसाइजेज हैं जिससे जो है ना आप
फिट रह सकते हैं। चलें है ना, करके दिखाएं ज़रा जल्दी से हमें। अच्छा जी, वार्म अप हाई नी से ही हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, जो बल्कि हैं उनके लिए हाई नीस वो कहते हैं हमसे इस तरह से फुल हाई नीस नहीं हम कर सकते, सो उनके लिए हाई नीस ये हो जाएंगे, ठीक है। जंपिंग जैक्स के साथ आप स्लो इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप वो मैं लास्ट में भी स्ट्रेचिंग बताई थी, ठीक है। स्ट्रेचिंग इसलिए करते हैं ताकि हमारे मसल जो है हमें पता चले कहीं पे इंजरी तो नहीं है, ठीक है। स्ट्रेच और हमारी आइज हम अपने फिंगर्स को देखेंगे, ठीक है। ये स्ट्रेच, ये स्ट्रेच, ठीक है। 2 से 2.5 के करीब हम इस तरह से गैप बना के स्ट्रेच, ठीक है। फुल स्ट्रेच और फुल स्ट्रेच, ठीक है। इसके साथ अब मैं आपको लेग्स भी बता देती हूँ साथ, ठीक है। स्ट्रेच, ये देखने में बड़ी आसान लग रही है लेकिन इतनी आसान है नहीं। बिल्कुल आसान है नहीं। कीजिएगा कि आपकी मुझे देख के भी, मुझे देखने में भी आसान नहीं लग रही है। आसान लग रही है। आपके नीज जो हैं आपकी टो से आगे नहीं जाएंगे, ठीक है। स्ट्रेच करेंगे, ये थाई के लिए बहुत अच्छी है। और इसी तरह हम साइड स्ट्रेच करेंगे ऐसे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारा रह जाता है बेली और ये साइड्स के हम फुल स्ट्रेच के साथ 1 2 अना जितनी स्मूथली कर रही है ना वो इसीलिए इतनी आसान लग रही है। जो ना वो अना जो ना ये वो ब्लैक बेल्ट मार्शल आर्ट में और बैक स्ट्रेच 1 2 3 1 2 3, ठीक है। इसके बाद हम स्ट्रेट करेंगे, कोशिश करेंगे कि नीज को टच करें, ठीक है। टू साइडेड, ठीक है जी। अब रह जाता है मिड बेली, ठीक है। हमारी बेली के 3 पार्ट्स होते हैं, एब्डोमिनल, मिड बेली और लोअर बेली। बिल्कुल, ये जो बेली फैट होता है ना ये सबसे एंड पे जाता है। लोअर बेली फैट सबसे एंड पे जाता है, ठीक है। लोअर बेली फैट के लिए मैं आपको बता देती हूँ, ये जाएगा क्रंचेस से, ठीक है। और इसके साथ लेग रेस, पहले एब्डोमिनल बताती हूँ आपको, ठीक है। टो को स्ट्रेट 1, ठीक है। अब आते हैं मिड बेली के लिए आप कॉन्स्टा करें, ठीक है। और फुल अप, ठीक है। अब आते हैं लास्ट लोअर बेली, इसके लिए आप ये जितना भी वर्कआउट है अगर व्यूअर्स इसको देखें ना गौर से तो ये है 5-6 मिनट लगते हैं इस पे। और इस पे इतना इफेक्टिव है कि आप अगर आप डेली रूटीन में आप करते हैं तो आपका पूरा दिन बड़ा एनर्जेटिक। अच्छा, ये जितनी अना ने एक्सरसाइज बताई हैं ये डे में एक दफ़ा करनी चाहिए, 2? ये देखें बात है कि एक दफ़ा भी अगर हो जाए और रूटीन में हो तो बहुत ज़बरदस्त है, बिल्कुल बड़ा अच्छा हो जाएगा। अगर डेली आप कर लें, आप आके बैठ जाएं और हम अमीन साहब के पास चलते हैं। अमीन साहब के पास कुछ टायर्स थे, वो उनके थ्रू भी हमें बताना चाह रहे थे कोई एक्सरसाइज। तो अमीन साहब बताइएगा ज़रा वो कौन सी एक्सरसाइज है जो कि आप एक्सरसाइज टायर्स के साथ कर रहे हैं। जी अमीन साहब बताइएगा कौन सी एक्सरसाइज हैं जो कि आप टायर्स के साथ करना चाहते और हमारे व्यूवर्स को दिखाना चाह रहे थे। बात तो सही नहीं आ रही थी। चलें शायद वैसे अमीन साहब के पास अभी हम चलते हैं, लेकिन जिस तरह से एक्सरसाइज बताई मैंने कहा अना ने हम लोगों को बताई है, हमारे व्यूवर्स को बताई हैं, उन एक्सरसाइजेस को हम डेली 1 से 2 दफ़ा करें। बिल्कुल। और इतना टाइम लगेगा वैसे इन तमाम एक्सरसाइज को? ये हार्डली जो है ना ये 6-7 मिनट्स की 6-7 मिनट, हाँ 6-7 मिनट्स है। 10 टाइम्स ईच करनी है। एग्जैक्टली, हाँ ये करनी है। और एक और बात है कि जहाँ तक बात है कि आप जब सर्दियाँ आती हैं तो पानी का जो है वाटर इनटेक कम हो जाती है, ये कम नहीं होनी चाहिए। हमें देखें अपना, हमें पता है कि हमारी बॉडी में 75% पानी है, तो ये नहीं होना कि वो सर्दियों में पानी वो कम हो जाना है और गर्मियों में बढ़ जाना है। हाँ, गर्मियों में इतना होता है कि हम जो है ना स्वेटिंग ज़्यादा करते हैं तो हमें पानी की जो
ہمیں جو نا پیاس وغیرہ محسوس ہوتی ہے اور سردیوں میں ہوتی کم ہے لیکن باڈی کی جو نیڈ جو ہے وہ ویسے کی ویسی ہے. آپ دیکھیں لوگ جو نا سم ٹائم وہ کہیں گے جی مجھے باڈی میں ویکنس ہے, پانی تو پیتے نہیں ہیں سردیوں میں بالکل, اس لیے نا اپنی ایک روٹین بنا کے رکھیں. اور جو ڈائٹ جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی سردیوں میں ویٹ لاس نہیں کر سکتے. دیکھیں اٹس آل اباؤٹ یور مائنڈ سیٹ. امین صاحب یہ کہتے ہیں کہ مائنڈ سیٹ کی بات ہے, لوگوں کا وہ چینج کرنا ہے. امین صاحب کے پاس چلتے ہیں, وہ ہڈیوں کے بارے میں بھی میں کچھ بتا رہی تھی کہ ایکسرسائزز. امین صاحب بتائیے گا, آپ نے بتایا تھا کہ جس طرح سے ہڈیوں میں بیک بون میں سردیوں میں اٹھیں تو بڑی پین ہوتی ہے, تو اس کے لیے کیا ایکسرسائز کرنی چاہیے ہمارے ویورز کو؟ اچھا, اس میں آپ نے ابھی ایک سوال کیا ہڈیوں کا, پلیز اس کو ذرا کمپلیٹ کیجیے گا, مجھے آپ کی آواز سم ٹائم بیچ میں سے ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے. ہڈیوں جیسے جسم میں ہڈیوں میں درد ہوتا ہے سردیوں میں خاص طور پہ زیادہ ہوتا ہے, صبح اٹھتے ہیں جب ہم سو کے اٹھتے ہیں تو خاص طور پہ ہماری جو بیک بون ہے اس میں بڑی پین ہو رہی, تو اس کے لیے کوئی ایکسرسائزز بتائیے گا. اچھا, اس میں ایک چیز یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بنیادی طور پہ جو ہڈیوں میں درد ہے نا وہ ایک لائف سٹائل کی وجہ سے آتا ہے, ٹھیک ہے, اور ایکسرسائز جو ہے وہ اس کو آبویسلی گرمائش دیتی ہے, آپ کے جسم کے اندر بلڈ کی سرکولیشن بہتر ہوتی ہے تو آپ کی ہڈیوں میں تھوڑا سا درد جو ہے نا وہ کنٹرول میں آنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن اس درد کو مستقل طور پہ اپنے قابو میں رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک سرٹن ہارٹ ریٹ زون کے اندر آپ ٹریننگ کریں. ہارٹ ریٹ زون کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک سرٹن جو انٹینسٹی آف ورک آؤٹ ہے وہ کریٹ کریں. اس ورک آؤٹ کی انٹینسٹی کے بغیر جب تک آپ کا ہارٹ ایک سرٹن لیول کے اوپر دھڑکنا شروع نہیں کرے گا, پمپ نہیں کرے گا خون کو, اور وہ خون پورے جسم کے اندر گردش نہیں کرے گا, اس وقت تک آپ اس درد کو جو ہے نا مکمل طریقے سے قابو نہیں پا سکتے. آپ روز مرہ مطلب کہ روز کی بنیاد کے اوپر اس کو تھوڑی سی موومنٹ کے ساتھ ہلکا تو کر سکتے ہیں, لیکن مستقل طور پہ اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک سرٹن ہارٹ ریٹ جو زون ہے اس کو اچیو کریں. لائک جو جس طرح واک ہے نا, واک از اے ورس کم ٹو ورس ایکسرسائز ہے کہ اف یو آر ناٹ ایبل ٹو ڈو اینی تھنگ دین جسٹ واک پلیز, ٹھیک ہے. لیکن واک کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے پیٹ کو کم نہیں کر پاتے, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ان کی جو اور ایٹنگ ہیبٹس ہیں وہ بہتر نہیں ہو پاتی, باڈی کمپوزیشن بہتر نہیں ہو پاتی. تو ایکسرسائز کو ایک سرٹن پیٹرن میں کرنا بہت ضروری ہمارا ہے. تو یہ میں آبویسلی ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ ایکسرسائز کے میکسیمم بینیفٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک سرٹن ہارٹ ریٹ زون کی انٹینسٹی کو کریٹ کرنا ضروری ہے تاکہ ٹریننگ افیکٹ پیدا ہو, ٹھیک ہے. جس طرح ہم پانی کو بوائل کرتے ہیں نا تو 99 ڈگری کے اوپر جا کے اگر ہم اس کو بند کر دیں گے تو اس کو جو جراثیم ہم مارنا چاہتے ہیں بوائل کرنے سے وہ نہیں مریں گے. تو ایک سرٹن ٹریننگ انٹینسٹی ہیز ٹو بی ویری امپورٹنٹ, ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ابھی آپ کا ایک سوال وہ سن رہا تھا پانی کے حوالے سے, بالکل, اس میں یہ ہے کہ ہماری باڈی جو ہے نا سردیوں میں پانی کو ریٹین کرتی ہے جسم کے اندر, ٹھیک ہے. تو یہ جو بہت زیادہ مسکنسیپشنز ہیں نا کہ بہت زیادہ پانی پینا, ہم اس کو سیگمنٹڈلی دیکھیں کیونکہ ہماری باڈی ہے وہ ہماری خوراک میں سے پانی لیتی ہے. ہماری باڈی جو ہے اس خوراک کو جب میٹابولائز کیا جاتا ہے اس میں سے پانی حاصل کرتی ہے, اور ہماری باڈی چائے جوس اس کی شکل میں پانی حاصل کرتی ہے, ٹھیک ہے. تو ہم صرف سادہ پانی کے گلاس کے اوپر اپنی توجہ فوکس کرنے سے ہم اپنے آپ کو اوور ہائیڈریٹ کرتے ہیں, تو یہ بھی ایک صحیح طریقہ کار نہیں ہے. اس سے ہمارے جو الیکٹرولائٹس کا بیلنس ہے وہ خراب ہو سکتا ہے اور ہیلتھ کی باقی جو پرابلمز ہیں آپ کو ہو سکتی ہیں. تو ضروری یہ ہے کہ آپ کو تھوڑی سی فزیکل انٹیلیجنس آپ کے اندر ہونی چاہیے کہ آپ کی پانی کی دیکھیے گرمیوں میں آپ نے اپنے جسم کے ٹیمپریچر کو جب ایک سرٹن لیول کے اوپر رکھنا ہے تو آپ کو پانی کی ضرورت ہے, پسینہ آئے گا اس ٹیمپریچر کو برقرار رکھنے کے لیے, پھر آپ کو پانی کی انٹیک کرنی ہے. پانی کی انٹیک تب کرنی پڑتی ہے, لیکن سردیوں میں وہ صورتحال ڈفرینٹ ہوتی ہے, ہمیں ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں, ان کے تھرو لیکوڈز لے لیتے ہیں, سوپ لیتے ہیں, ان کے تھرو ہماری پانی کی کمی پوری ہو جاتی ہے. بہت شکریہ عابد امین صاحب آپ کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا ہے. شاہد میں یہی مطلب ہم لاسٹ میں اپنے ویورز کے لیے میسج دینا چاہوں گی کہ خاص طور پہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہماری عمر اتنی ہو گئی ہے, ہم سے تو واک بھی نہیں ہوتی, ایڑیوں میں درد ہوتا ہے, ہم کیسے ایکسرسائز کر سکتے ہیں, ان کے لیے کیا میسج دیں گے؟ دیکھیں انسان جو ہے نا اندر سے جوان ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. بات ہے کہ دل جوان ہونا چاہیے, ہمت ہارنی نہیں چاہیے,
اور باقی یہ امین صاحب جو ہے نا ہی ہمسیلف از ایگزامپل فار آل آف اس. ٹھیک ہے, اس عمر میں بھی جو ہے نا میرا تو یقین کریں بڑا ایک ہوتا ہے نا پیشن ہے, اور میرا یہی دل چاہتا ہے کہ مجھے بھی جو ہے نا لوگ وہ یہ کہیں گے یار بابا جی بڑے فٹ ہیں. ٹھیک ہے, اور اس چیز کو نا بالکل نہیں سوچنا چاہیے کہ میری ایج زیادہ ہو گئی ہے تو اپنے آپ کو جو ہے نا تھوڑا سا ٹف ٹائم جو ہے اپنی باڈی کو ٹف ٹائم دیں. جتنا ٹف ٹائم دیں گے, ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں سب سے بڑی ہمارے لیے وہ ایگزامپل ہیں کہ آج بھی جو ہے نا اس ایج میں بھی 70 کی ایج میں بھی آلموسٹ وہ پہاڑی کے اوپر چڑھتے ہیں ان کی جو ایکسرسائز ہے. تو ہمیں جو ہے نا ہمیں ورک آؤٹ کرنا چاہیے, ہمیں یہ ہمارا اپنی خوراک کو بھی بہتر رکھنا چاہیے. بیلنس جو ہے نا ان کی بات بھی تو صحیح ہے. مطلب یہ نہیں کہ جس طرح ہم گرمیوں میں 20 گلاس پانی پی جاتے ہیں تو سردیوں میں بھی ویسے ہی ہو, نہیں لیکن ایک روٹین جو ہے نا آپ کی باڈی آپ کو خود بتائے گی مجھے کتنی ضرورت ہے. آج کل بیسیکلی آپ ڈرائی فروٹ وغیرہ جو ہے, آئلی حلوے وغیرہ اور دالیں شالیں جو ہے اس طرح کی چیزیں نا جو ہمارے کلچر میں ہیں, یہاں پہ ہم لوگ جو ہے نا پسند کرتے ہیں, کھاتے بھی ہیں. تو چیزیں صرف اتنے کہ بیلنس جو ہے نا بیلنس ہونا چاہیے. اور ایکسرسائز جس طرح آپ کی زندگی میں صبح اٹھنا ہے, آپ نے اپنے کام پہ جانا ہے, آپ نے کھانا پینا ہے, اپنا جو ورک آؤٹ ہے اپنا ورک آؤٹ جو ہے اس کو لازمی اپنی لائف کا حصہ بنائیں. آپ ورک آؤٹ اور ایکسرسائز جو اس کو اپنی زندگی کا ہم نے لازمی حصہ بنانا ہے. بہت بہت شکریہ شاہد صاحب, آپ کا بھی ہے نا, آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی اچھی ہمیں ایکسرسائزز کے ٹپس دی ہیں. پروگرام کا وقت ناظرین کیونکہ ختم ہوا جاتا ہے, امید کرتی ہوں کہ آپ سب نے جو ایکسرسائزز ہیں جو انہوں نے بتائی ہیں نا نے, اور جو آپ کو چیزیں بتائی گئی ہیں آپ ان پہ عمل ضرور کریں کیونکہ سردیاں اور آپ نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے. پروگرام کا وقت ہوا ہے, تم کل پھر 9 سے 11 آپ سے ملاقات کریں گے, تو دیکھتے رہیے گا صبح سویرے پاکستان.